ہیلو ہیلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج دورہ قرآن کی تیسری کلاس میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی میں پھر سے رمضان عطا کیا، رمضان کے روزے عطا فرمائے، اور اس گھنٹے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے ہم کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہر نیکی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا احسان ماننا چاہیے اور اس کے آگے سر بسجود رہنا چاہیے، یہی ایک اصل مومن کا شیوا ہے۔ آج انشاءاللہ تیسرے پارے کے جو مضامین ہیں اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ اس آج کے درس کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 تک کے مضامین آئیں گے، یعنی سورہ بقرہ کا اختتام ہوگا اور سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ آج ہم پڑھیں گے۔ سورہ آل عمران جو ہے یہ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے تیسری سورت انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے، اور 3 پارے آج ہمارے مکمل ہو جائیں گے۔ آج کے جو بنیادی مضامین ہیں اس حوالے سے جو چند اہم مضامین، سب سے پہلے آیت الکرسی جو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، اس لیے کہ یہ پورے قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں ان کی یہ سردار ہے۔ اور پھر اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے کچھ آداب، کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اس میں 3 اہم چیزیں کہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا بدلہ دیتے ہیں، کیا انعام عطا فرماتے ہیں، اس کے اوپر بات ہوگی۔ ظاہری اور خفیہ صدقہ، یعنی صدقے کو ظاہر کر کے دینا یا چھپا کے دینا، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ اور مستحق کی تلاش کے آپ نے اپنی زکوٰۃ یا اپنا جو بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس کے لیے مستحق فرد کی تلاش جو ہے یہ کیسے ممکن ہے اور کیسے کرنی چاہیے، یا کون اس کا مستحق ہے، اس پر بات ہوگی۔ پھر سود کے احکام ہے، پورا ایک رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا آخر سے تیسرا رکوع جو ہے وہ سود کے احکام کے بارے میں ہے، اس پہ کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اس پر بات ہوگی۔ آیت الدین یعنی لین دین کے حوالے سے جو احکام ہے، اس حوالے سے ایک قرآن کریم کی جو طویل ترین آیت ہے اس کے مضمون پر بات ہوگی۔ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں جو قرآن کریم کی آیات میں بہت اہم ہیں اور اللہ رب العزت نے انہیں عرش کے خزانوں میں سے خزانہ کہا، اس کے اوپر انشاءاللہ کچھ بات آپ کے ساتھ ہم کریں گے۔ یہ سورہ بقرہ کے مضامین ہیں جن پر آج بات ہوگی۔ اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 91 تک، یعنی تیسرے پارے کے اختتام پر۔ تو آج جو سورہ آل عمران کا ایک تعارف ہے اس پر تھوڑی سی بات ہوگی۔ پھر قرآن جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان کی حفاظت کرنے والی ہے، قرآن کا یہ جو رول ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر آج تک بطور نظام زندگی دین صرف اسلام ہی پسند کیا ہے، اس کے اوپر قرآن کریم کی آیات سے دلائل آئیں گے۔ پھر اطاعت رسول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر بات ہوگی۔ پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کے جب واقعہ شروع ہوتا ہے تو دراصل یہ عقیدہ تثلیث جو ہے، جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اس کے ابطال کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر شروع فرمایا آل عمران کا، اور یہ تیسرے پارے کے آخر تک یہی سلسلہ چلے گا۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزات ہیں، ان کی جو پیدائش ہے، اور اہل کتاب سے مکالمے کے جو آداب ہیں، اس پر چند باتیں آج کے درس میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کریں گے۔ سب سے پہلے آیت الکرسی کے حوالے سے، یہ قرآن کریم کی تمام سورتوں کی تمام آیات کی سب سے اہم آیت ہے۔ جیسا کہ قرآن کی سورتوں میں سورہ بقرہ بھی ممتاز ہے، سورہ فاتحہ بھی ہے، سورہ اخلاص بھی ہے، دیگر صورتیں ہیں، لیکن آیات کے اندر اس جیسی آیت اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسری آیت جو ہے وہ پورے قرآن کریم کے اندر نازل نہیں فرمائی، اسے قرآن کریم کی آیتوں کا سردار کہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اگر ہم اس کی جو چند اہم باتیں ہیں ان کو پیش نظر رکھیں کہ قرآن کریم کی آیات میں سب سے عظیم آیت یہ آیت الکرسی، اس کے بعد ہر فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہمیں سکھایا کہ اگر انسان آیت الکرسی کو پڑھنے کی پابندی اختیار کرے، اس کو پڑھنے کی عادت بنا لے، تو یہ اس آدمی کے لیے جنت کی ضمانت بن جاتی ہے جو اس کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ فرض نہیں ہے، لیکن سنت یا مستحب چیزوں کے اندر یہ بہت اہم چیز ہے کہ جو انسان 5 وقت کی نماز کا عادی ہو وہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے۔
اور اس کے جو مضامین ہیں اس پر ابھی ہم بات کریں گے، ان کی ریپیٹیشن ہو، ان کا اظہار ہو جائے، ان کے اوپر جو ہے وہ انسان تھوڑا غور و فکر کر لے تو یہ اس کو جنت کی ضمانت دینے والی ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عادت تھی کہ آپ رات سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سوتے تھے، تو رات اس کی جو تلاوت ہے آیت الکرسی کی تلاوت، یہ صبح تک انسان کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو یہ آیت پڑھ کے سوتا ہے تو آیت الکرسی صبح تک شیطان کے وسوسوں سے، شیطانی حملوں سے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ یہاں پہ ایک اور خاص بات ذہن کے اندر ہمیں رکھنی چاہیے کہ اگر ہماری خواہش ہو کہ ہم صبح کے وقت تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم صبح کے وقت تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سوئے، اللہ سے دعا مانگ کے سوئے کہ اللہ تعالی ہمیں فجر کی نماز کے لیے، تہجد کے لیے اٹھنا نصیب ہو۔ تو اگر یہ اہتمام ہو، وضو کے ساتھ ہم سوئیں اور سونے کے دیگر جو آداب ہیں، سنت آداب ہیں، ان کا لحاظ رکھیں، آیت الکرسی کی تلاوت ہو، تو قوی امکان ہے کہ تہجد کے لیے اٹھنا ہمارے لیے آسان ہوگا اور ممکن ہوگا۔ اس کے بعد آیت الکرسی جو ہے وہ توحید صفات کے حوالے سے جامع ترین آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی صفات اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہیں، باقی پورے قرآن کریم کے اندر صفات کے حوالے سے اتنی جامع آیت جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتی۔ یعنی قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں، ان آیات کے اندر توحید صفات، اللہ کی صفات۔ اور یہاں پہ ایک اور فرق میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا چلوں جو آیت الکرسی اور سورہ اخلاص میں ہے، اس لیے کہ سورہ اخلاص بھی توحید کے مضمون کے اوپر مشتمل ہے، اور پوری سورت کا صرف ایک ہی مضمون ہے اور وہ توحید ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں نہیں کہی۔ اور سورہ اخلاص اس حوالے سے ممتاز ہے، اس اللہ کو بہت محبوب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلث القرآن ہے، یعنی قرآن کا 1/3 ہے۔ لیکن سورہ اخلاص میں اور آیت الکرسی میں جو فرق ہے وہ توحید کی 2 قسموں کا فرق ہے۔ یعنی ایک توحید کی وہ قسم ہے جو اللہ کی ذات کے بارے میں ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی دوسری ذات الہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، اس کی ذات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی اس کی جو ذاتی حیثیت ہے، اس حیثیت کے اندر اللہ تعالیٰ تنہا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اور یہ جو آیت الکرسی ہے یہ اللہ کی صفات کے اندر کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، جیسی طاقت، جیسا علم، جیسا اختیار اور جیسا استحکام اللہ کو ہے ویسا کسی اور کو نہیں ہے۔ اس لیے دونوں کے اندر جو ہے نا سورہ اخلاص اور آیت الکرسی میں فرق ہم اس حوالے سے سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ اخلاص توحید ذات باری تعالیٰ کے بارے میں، یعنی ان کی ذات کے بارے میں، اور جو آیت الکرسی ہے یہ اللہ کی صفات کے بارے میں بات کرتی ہے۔ پھر ایک اور خوبصورت بات آیت الکرسی کے اندر، وہ اس آیت کا جو آپس میں ربط ہے ایک جملے کا دوسرے جملے کے ساتھ، یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے جس پر انشاءاللہ ابھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو یہ قرآن کریم کی ہر آیت کے اندر ایک خوبصورتی اور حسن موجود ہے، یہ سمجھنے سے اس آیت کے ساتھ محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے اوپر انسان کو رشک آتا ہے کہ کتنا خوبصورت اور کس سلیقے سے اللہ نے اس کلام کو نازل فرمایا ہوا ہے، کس سلیقے سے اس کو جوڑا ہوا ہے۔ تو جب انسان ان چیزوں کے بارے میں سنتا اور غور کرتا ہے تو قرآن کے اوپر، اللہ کے اوپر اس کا ایمان جو ہے وہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ اس آیت کے جو الفاظ ہیں اس کو تھوڑا سا آپ میرے ساتھ دیکھ لیجئے، پھر انشاءاللہ کچھ باتیں تشریح کے اندر آ جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کا ٹیکسٹ، اس کا ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ذات ہے، کوئی اس کے سوا الہ نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہی مالک ہے، وہ اکیلا ہی خالق ہے، وہ اکیلا ہی معبود ہے۔ الحی القیوم، یہ اللہ کی 2 صفات ہیں
جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسم اعظم کے حوالے سے بہت سی احادیث ہیں کہ اگر اللہ کا نام لے کر اور اسم اعظم لے کر دعا مانگی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ تو دعا کی قبولیت کے اندر جو اسم اعظم کا حوالہ ہے تو وہ یہی اسم اعظم جو ہے وہ الحی القیوم ہے جو آیت الکرسی کے اندر، اور اسی طرح سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھیں گے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، تو یہ اللہ کا اسم اعظم بھی ہے۔ اور دو بہت ہی خوبصورت صفات ہیں۔ اللہ جو ہمیشہ سے موجود ہے، نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے، نہ اسے موت آ سکتی ہے، وہ پہلا ہے، وہ آخری ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو یہ اللہ کی جو صفت ہے الحی اس کی وضاحت ہے۔ اور پھر اللہ قیوم ہے، یعنی وہ اپنے اقتدار کے ساتھ، اپنے نظام قدرت کے ساتھ موجود ہے، ہوا ہے، اس نظام قدرت کو چلا رہا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس سے نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے۔ یہ دراصل جواب ہے یہود کے اس مغالطے کا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلاتے ہوئے تھک گیا ہے، اور بلکہ بطور خاص یہ چیز بائبل کے اندر اور انجیل کے اندر آج بھی لکھی ہوئی ملتی ہے کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، 6 دن اس کو بنانے میں لگائے، اور پھر 7واں دن اللہ کو اس بنانے کی جو تھکاوٹ ہوئی اس تھکاوٹ کو اتارنے میں اللہ نے گزارا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تھکتا نہیں ہے، اسے تھکاوٹ نہیں ہوتی، اس لیے اسے نیند نہیں آتی، نہ ہی اسے اونگ آتی ہے، اور اس کائنات کا جتنا نظام اللہ نے بنایا ہے اس سارے نظام کو چلانے میں، اس سارے نظام کو اختیار کر، یعنی اس کا جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے اس کے اندر اسے کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ اور کوئی رکاوٹ اور کوئی مشکل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اس کو شریک کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت ہے کہ وہ اس کی مدد کرے اس کو چلانے میں۔ پھر اللہ نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی زمین کے اندر اور آسمان کے اندر ہے۔ اس زمین اور آسمان میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں تصرف کر سکے، اس میں تغیر اور تبدل کر سکے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے کہ جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ جس کو اجازت دیتے ہیں وہی اللہ سے بات کریں گے، وہی اللہ سے سفارش کریں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی سامنے ہے، تمہارے سامنے ہے، اور جو کچھ بھی تم سے ماورا ہے، یعنی جو چیزیں جو تمہارے سامنے ظاہر کر دی گئیں اللہ ان کا علم بھی رکھتا ہے، اور جن چیزوں کا علم تمہیں نہیں ہے، تم سے ماورا ہے، ان کا علم بھی اللہ کو ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اللہ کے علم میں سے جو چیزیں اللہ کے علم کے اندر ہیں ان میں سے اگر کسی چیز کے اوپر تمہیں آگاہی ہوتی ہے تو اللہ کی اذن کے بعد اور اللہ کی منشا اور اس کی مرضی کے بعد ہوتی ہے۔ یعنی جو چیزیں، جو دریافتیں، جو علوم، جو فنون انسانوں نے آہستہ آہستہ سیکھے ہیں، ترقی کی ہے، ان سب چیزوں کے اندر جتنا علم انسان کو ملا ہے اس کائنات کی وسعت کے حوالے سے، اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے، تو وہ اللہ کی اذن اور اس کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں تھا، اس کی اجازت سے ہوا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے، اس کا جو اقتدار ہے، مستد اقتدار ہے، وہ زمین اور آسمان کی وسعتوں پر محیط ہے۔ یعنی تم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کی مستد اقتدار جو ہے وہ کس قدر وسیع ہے۔ اللہ نے اسے کرسی سے تعبیر کیا، اس لیے کہ ہماری سمجھ میں بات کرسی سے آتی ہے کہ اقتدار، یہ جو آدمی حکومت کرتا ہے وہ کرسی پر بڑا جمان ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی کرسی، ہاں اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے کہ اللہ کی کرسی کی کیفیت کیا ہے، اس کے تخت کی کیفیت کیا ہے، لیکن اس کا تخت موجود ہے، اس کی کرسی موجود ہے جس کے اوپر وہ اس پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ چلا رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور زمین اور آسمان کے نظام کو چلانے میں اسے کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ وہو العلی العظیم، اور وہ علی ہے، بلند و بالا ہے، اور عظیم ہے، بہت ہی بزرگ و برتر ہے، بہت اونچی شان ہے اس کی۔ تو یہ اللہ کی صفات ہیں جتنی بھی اس آیت کے اندر بیان ہوئی، تو اسے ہم 9 یا 10 جملوں کے اندر، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 10 جملے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ 9 ہے۔ اگر ہم 9 ہی کی بات لیں تو یہ آیت 9 حصوں کے اندر یا 9 جملوں کے اندر تقسیم ہو سکتی ہے، یا تقسیم کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے جو آیت کا پہلا حصہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اسے ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہے دوسرا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس کے بعد تیسرا جملہ ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اور چوتھا جملہ ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ یہ 4 جملے ایک سائڈ پر آتے ہیں، اور اس کے بعد
ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ تو اگر آپ اب یہ دیکھیں کہ 4 جملے ایک طرف اور 4 جملے ایک طرف، اور درمیان میں جو 9واں جملہ آتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو ان جملوں میں کیسا خوبصورت ربط اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، دو جو صفات اللہ نے الحی القیوم پہلے جملے میں بیان فرمائی، اور آخری جملے میں اللہ نے العلی العظیم، اللہ کی دیگر 2 صفات آخری جملے میں۔ تو آیت کی ابتدا اور آیت کی انتہا ایک خوبصورت طریقے سے اللہ نے اس کو جوڑ کے رکھا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی اسے کوئی نیند نہیں ہے، کوئی اونگ نہیں ہے، اسے کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ تو تھکاوٹ اور نیند کو اللہ نے وہاں پہ دوسرا جملہ اور یہاں پہ سیکنڈ لاسٹ جملہ ولا یعودہ حفظہما، ان دونوں کو آپس میں کراس میچ کیا ہے۔ اور پھر تیسری آیت یہاں سے تیسرا جملہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اس کو اللہ نے دوسری طرف جو دوسرا ہمارا جوڑا بنتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کے ساتھ اس کو ملایا جا سکتا ہے۔ اور پھر جو چوتھا جملہ بنتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کون اس کے سامنے سفارش کر سکتا ہے، تو اسے ہم دوسری طرف جو 5واں جملہ بنتا ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ان دونوں کا آپس میں ربط بنتا ہے۔ تو 4 جملے اس طرف والے اور 4 جملے اس طرف والے، یہ دونوں آپس میں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ انگلی کو انگلی میں ڈالا جائے تو ہاتھ کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے، آپ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، ویسے ہی یہاں کے 4 جملے اور وہاں کے 4 جملے آپس میں مل کے اللہ کی صفات کو بہت خوبصورت اور احسن انداز میں ہمارے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ درمیان کا جو جملہ ہے یہ اللہ کے علم اور اللہ کی جو قدرت ہے اور اس کی طاقت ہے، اس حوالے سے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ تو یہ اس حوالے سے آیت الکرسی کا جو ایک نظم ہے، جو اس کی ترتیب ہے، وہ اس آیت کی خوبصورتی کو بھی واضح کرتی ہے، اور اس آیت کا جو مضمون ہے اس کو سمجھنے کے اندر بھی ہمیں آسانی ہوتی ہے، ہمیں یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے اگر ہم ان جوڑوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور 2 حوالوں سے ذکر ہے، وہ مختصراً میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ کی جو الوہیت ہے اور اس کا جو رب ہونے کا جو کنسپٹ ہے، اس کو ابراہیم علیہ السلام نے کتنے خوبصورت انداز میں نمرود کے سامنے پیش کیا۔ جب اس نے یہ کہا کہ ابراہیم تم کہتے ہو کہ تمہارا مالک جو ہے وہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، یحیی و یمیت، تو یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، میں بھی تمہارے سامنے کسی کے بارے میں حکم دوں گا، وہ تمہیں یعنی اس کو قتل کرنے کا حکم دوں گا، اس کا قتل کر دیا جائے گا، اسے مار دیا جائے گا، اور جس کے بارے میں قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے اسے میں رہا کرنے کا حکم دوں گا، وہ رہا کر دیا جائے گا۔ تو موت اور زندگی یہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیری عقل پہ افسوس ہے، تو نے اس ایک بات کو اپنے انداز میں سمجھنے کی کوشش کی ہے، میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندگی اور موت کا مالک بھی ہے، اور جو سورج کو مشرق سے اور مغرب سے نکالنے کا مالک بھی ہے۔ یہ میرا رب ہے جس نے یہ نظام بنایا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، اگر تو رب کا دعوے دار ہے تو سورج کو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا، پھر میں مانوں کہ تو بھی خدا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، تو کر نہیں سکتا۔ تو فبہت الذی کفر، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کے اس کا منہ جو ہے وہ کھلے کا کھلا رہ گیا، یعنی اس سے بات نہیں بن پائی اس کے بعد، ابراہیم کی دلیل کے بعد۔ تو اللہ کے کلام کے اندر اتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اللہ کے وجود کے اوپر اتنے دلائل ہیں کہ اگر انسان کسی ایسے شخص سے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہو بات کرے تو اسے دلائل کی کمی نہیں ہے، اور ایسے عقلی دلائل اللہ نے دیے ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ ناز کرتی ہے ان دلائل کے اوپر، انسان عش کر اٹھتا ہے کہ اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں اپنے خالق ہونے، اپنے مالک ہونے، اپنے الہ ہونے کا تصور ہمیں دیا ہے۔ پھر دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جب انہوں نے اللہ سے زندگی اور موت کی حقیقت کے بارے میں جاننا چاہا تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم یہ ہمارا کام ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہاں ہم کیسے کرتے ہیں، یہ اس کا ایک اظہار جو ہے اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو، ان 4 پرندوں کو اپنے سے مانوس کرو، اور مانوس کرنے کے بعد پھر ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت آپس میں مکس کر دو، اور پھر اس مکس گوشت کو مختلف جگہوں پہ رکھ دو، 4 مختلف سپاٹس کے اوپر اس کو رکھ دو، پھر تم ان پرندوں کو اپنی طرف بلاؤ، تو تم دیکھو گے کہ وہ جو مانوسیت تمہیں ملی تھی، تمہیں معلوم ہوگا کہ کون سا پرندہ، اس کی آواز کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا
اس کا ظاہری اور باطنی کیا جمال ہے، وہ ساری چیزیں مانوسیت کی وجہ سے تمہیں پتہ ہوں گی. تو جب تم اس گوشت کو پھیلا دو گے، پھر ان پرندوں کو اپنی طرف بلاؤ گے تو یہ تمہاری طرف آئیں گے اور تمہیں فرق محسوس نہیں ہوگا. تو یہ اللہ کی کاریگری ہے. اللہ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور کر سکتا ہے. اس کے سامنے کسی چیز کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تو کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. اللہ نے آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا ہے. اللہ نے کلمہ کن کے ذریعے آدم کو پیدا کیا ہے. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے جب انسان یہ سمجھنا چاہے کہ مٹی میں دفن ہونے والا انسان کیسے زندہ ہوگا، تو اسے پہلی بات یاد رکھنی چاہیے کہ بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی وسیلے اور ذریعے کے اللہ نے آدم کو پیدا کیا تھا. تو میں جسے ایک وجود مل چکا ہے، میں اگر مٹی میں مل جاؤں تو اللہ مجھے دوبارہ وجود دے سکتا ہے. اس کے لیے کوئی یہ مشکل بات نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 261 سے 274 تک انفاق کے احکام بیان فرمائے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بہت ہی زیادہ مقام اور مرتبہ ہے، اس کا بہت اجر ہے. اللہ کو وہ لوگ بہت ہی پسند اور محبوب ہیں کہ جو اپنی محنت سے، حلال سے کمائے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے لیے، اس کے ضرورت مند بندوں پر، اس کے غریب اور محتاج بندوں پر اور اس کے دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تقویت کے لیے خرچ کرتے ہیں. اللہ انہیں بڑا ہی محبوب رکھتا ہے اور پھر اللہ ان کو نوازتا بھی ہے، اللہ ان کو عطا بھی فرماتا ہے. اس لیے ابتدا ہی میں اللہ نے اس مضمون کی ابتدا میں مال خرچ کرنے والوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے اسے بیان فرمایا. اور اللہ نے کتنی خوبصورت مثال بیان فرمائی اضافے کو سمجھانے کے لیے کہ اضافہ اللہ کیسے کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک دانہ زمین کے اندر ڈالا جائے اور اس دانے سے پھر 7 بالیاں پیدا ہوں. جیسے گندم کا دانہ زمین میں بویا جائے تو اس سے 7 بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں. یعنی ایک دانے سے 700 دانے تک کا سفر ہم اپنی آنکھ اور اپنے مشاہدے کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہی جو 1 کروڑ، 1 روپیہ، 1 ڈالر اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے، اللہ اس کو 700 میں تبدیل کرتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے اور اس برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ نے ایک دوسرا طریقہ، دوسرا ادب ہمیں سکھایا اس حوالے سے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں انہیں احسان کر کے، دوسرے پر اپنی نیکی کو جتلا کر، احسان کر کے ضائع نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں. اللہ انہیں دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اللہ ان سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے، اللہ ان کی حاجتوں کو پورا کرنا پسند نہیں کرتے. اس کی اپنی ایک مشیت کے تحت وہ ایک جو بھی رزق اس نے کسی کا لکھا ہے وہ اس کو ملے گا. اگر کوئی احسان جتلاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا رزق بند ہو جائے گا، اس کا رزق اس کو ملے گا جتنا اللہ نے اس کو لکھا ہے. لیکن اس احسان جتلانے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے. اس کی مثال اللہ نے بیان فرمائی کہ جیسے ایک چٹان کے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس نیت سے ڈالی ہو کہ یہاں پہ رویدگی ہو جائے گی، کوئی فصل پیدا ہو جائے گی، تو بارش آئے تو بجائے کہ وہاں پہ فصل پیدا ہو، وہ مٹی جو ہے وہ بارش کے ایک ہی جھٹکے میں جو ہے وہ بالکل وہاں سے پاک صاف ہو جائے. تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو ریاکاری کے لیے یا جو دوسرے پر احسان جتلانے کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو تھوڑا بہت ایمان تھا، اس ایمان کو جو آبیاری دینی تھی، اس ایمان کی فصل کو جو اس کے اندر جو خوبصورتی پیدا ہونی تھی اور مضبوطی پیدا ہونی تھی، وہ تو اخلاص کی وجہ سے پیدا ہونی تھی کہ وہ اللہ کی وجہ سے یہ مال خرچ کر رہا ہے. لیکن جب اس نے یہ مال اس لیے خرچ کیا کہ وہ احسان جتلانا چاہتا ہے، اس نے یہ مال اس لیے خرچ کیا کہ وہ دکھلانا چاہتا ہے لوگوں کو کہ دنیا میں وہ کتنا سخی ہے، اللہ نے اسے کتنا مال دیا اور وہ کتنی سخاوت سے خرچ کرتا ہے، دنیا والے اسے امیر کہیں، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ اس مٹی کی طرح ہے کہ جو کسی پتھر پہ پڑی ہو اور بارش آئے اور ایک ہی جھٹکے کے اندر، ایک ہی وہ جو کہتے ہیں کہ بارش کا ایک جو ریلا آئے تو وہ اس کو بہا کے اپنے ساتھ لے جائے اور وہ چٹیل پتھر کی طرح خالی رہ جائے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مثال بیان فرمائی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال اس باغ کی مانند ہے کہ جو بلندی کے اوپر ہو اور اگر اسے بارش مل جائے تو وہ لہلہا اٹھے، اس کے اندر
خوبصورت قسم کے ذائقہ دار پھل پیدا ہونا شروع ہو جائیں، اور اگر کوئی زوردار بارش نہ ہو تو ہوا کا ایک جھونکا ہی اس کے لیے کافی ہے، وہ اس کے ذریعے بھی لہلہا اٹھتا ہے، اس کے اندر فصل پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو اہل ایمان ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کی رستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، ان کے مال میں اللہ ایسا اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پہ جنتن کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی باغ کی مثال دینے کے لیے، اور یہ جو لفظ ہے جنتن، یہ ایک ایسے باغ کے بارے میں ہے کہ جس کے ارد گرد باڑ لگی ہو اور اس باڑ نے اس کو ڈھانپ لیا ہو، اس باغ کو جو ہے وہ ڈھانپ یعنی اس کو چھپا لیا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا زرخیز باغ ہے، اتنا گھنا باغ ہے کہ اس کے ارد گرد جو فصل ہے، اس کے ارد گرد جو باڑ لگی ہے، اس نے اس کو ڈھانپ رکھا ہے۔ اور پھر یہ جو جن کا لفظ ہے یہ بھی اسی سے ماخوذ ہے جنتن سے، کہ جن بھی نظر آنے والی چیز نہیں، یعنی مخفی چیز ہے، اس کو کسی چیز نے ڈھانپ رکھا ہے، ہماری نظروں سے اوجھل چیز ہے۔ اور بچہ جو ہوتا ہے پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، اسے جنین کہا گیا ہے، تو یہ بھی کیونکہ نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، مخفی ہوتا ہے، تو اس کا نام بھی اس حوالے سے جنین ہے۔ اور یہ جو جنون کا لفظ ہے، یعنی یہ سارے لفظ جو ہے وہ جنتن کے لفظ کی تشریح کے اندر علماء نے بیان فرمائے ہیں کہ جنون بھی عقل کے اوپر پردہ پڑنے کو کہتے ہیں، وہ نظر نہیں آتی، اور جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ آنکھوں سے دور ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے اس کا نام بھی جنت رکھا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ سارے ایک ہی وزن کے اوپر آنے والی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسری ایک اہم بات انفاق کے حوالے سے یہ سکھائی کہ یہ اللہ کے رستے میں مال خرچ کرنے کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے کہ وہ حلال مال ہو، حرام مال نہ ہو۔ اللہ حرام مال کو قبول نہیں فرماتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور وہ صرف پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے، صرف حلال ہی قبول ہوتا ہے۔ اگر انسان نے حرام سے کوئی چیز کمائی ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ یہ بہت اہم بات سمجھنے کے لیے آپ سب کے لیے، میرے لیے، کہ ہم بعض اوقات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے زیادہ مال کمانا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہم کمانے والا جو ہمارا سورس ہے، جہاں سے ہم کما رہے ہیں، وہ سورس حلال ہے یا نہیں ہے۔ ہم بعض اوقات اگر مثال کے طور پر کوئی ہم نے فیکٹری لگائی ہے، کوئی ہمارا ریسٹورنٹ ہے یا ہماری دکان ہے، اس کے اوپر ملازم کام کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ ان کا حق پورا ان کو نہیں ادا کرتے۔ اور جب کبھی رمضان کا مہینہ آئے یا کوئی پروگرام ہو جہاں پہ انفاق کے حوالے سے کوئی مال خرچ کرنے کی بات ہو، تو وہاں پہ ہم بطور خاص اپنا نام لکھوا کے اعلان کروا کے بڑی بڑی رقمیں اللہ کے راستے میں اعلان کرتے ہیں خرچ کرنے کے لیے، اور وہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خرچ کیا ہوا اللہ ہمیں اس کا بہترین اجر دے گا۔ لیکن میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اگر اس جو مال ہم خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اگر اس کے پیچھے حرام شامل ہے، اگر اس کے پیچھے ہم نے دوسروں کے حقوق ادا نہیں کیے، ہم اپنے ملازمین کی تنخواہ پوری ادا نہیں کرتے، ان کا حق مارتے ہیں، تو پھر یقین جانیے کہ آپ چاہے 1,00,000 ہو یا 1,000,000 ہو، اللہ کو اس عدد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے۔ ہاں، اگر آپ نے انسانوں کے حقوق دیے ہیں، اگر آپ نے ٹھیک طریقے سے مال کمایا ہے، پھر آپ کا 5 کروڑ ہو یا آپ کا 100 ہو یا 1000 ہو یا ملین ہو، اللہ کو وہ پسند بھی ہے اور وہ قبول بھی ہے۔ اس لیے قبول جو مال ہوتا ہے وہ صرف حلال ہوتا ہے، حرام اللہ کو پسند بھی نہیں ہے اور اللہ قبول بھی نہیں فرماتے۔ پھر اس کے بعد چوتھی بات اللہ نے یہاں پہ یہ سمجھائی کہ خرچ کرنے کے حوالے سے شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے کہ تم خرچ کرو گے، وَيَعِدُكُمُ الْفَقْرَ، وہ تمہیں فقر، تنگ دستی کے جو ڈراوے ہیں وہ دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، وہ تمہیں بے حیائی کے کاموں میں، غلط کاموں میں، اسراف کے کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو یہ رویہ اگر کسی انسان کے اندر ہو کہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہوئے تو اپنے ہاتھ کو روک لے، اپنے دامن کو سمیٹ لے، لیکن جب اسراف ہو، جب فضول خرچی ہو، جب بے حیائی کے کام ہو، وہاں پہ وہ کھلے دل سے خرچ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کا ساتھی ہے اور اس کو صحیح رہنمائی کر رہا ہے، اور اللہ نے صحیح تصویر کھینچی ہے اس شخص کی کہ جو مال ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بجائے بے حیائی اور برائی کے کاموں میں مال خرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم چیز اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے 2 صدقوں کے جو طریقے ہیں وہ بیان فرمائے۔ ایک ہے ظاہری صدقہ کرنا، یعنی بتا کے اعلان کر کے صدقہ کرنا، اور ایک ہے خفیہ صدقہ کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، اگر تم صدقے کا اعلان کر کے صدقے کے بارے میں بتا کے صدقہ دیتے ہو کہ میں نے اتنا صدقہ دیا ہے، تو یہ بھی بہتر ہے، یہ بھی قبول ہے، اور اگر تم خفیہ طریقے سے دیتے ہو تو یہ بھی قبول ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ظاہری اور خفیہ دینا
یہ اس کا اپنا اپنا مقام اور محل ہے۔ اگر کسی انسان کی آپ نے ذاتی مدد کرنی ہو، کوئی مجبور آپ کے سامنے سوال لے کر آیا ہے، تو وہاں پر آپ خفیہ طریقے سے اس کی مدد کر دیں، اور اتنا خفیہ طریقہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہوگا قیامت کے دن، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور انسان سب سے زیادہ سورج کی تپش کی وجہ سے اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ اللہ کے عرش کے سائے کی ضرورت ہوگی، تو اللہ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، اور ان میں ایک آدمی وہ ہوگا کہ جو دنیا کے اندر جب صدقہ کرتا تھا تو اتنا خفیہ صدقہ ہوتا تھا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کے دائیں نے کس کو دیا ہے اور کتنا دیا ہے۔ یعنی انسان اس قدر خفیہ انداز میں کسی کی پرسنل مدد کرے، ذاتی مدد کرے، تو یہ بہتر اور اچھی بات ہے۔ ہاں، وہاں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے کسی دوست کی ضرورت تھی آپ پوری کر دی ہے، کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کر دیا، اور پھر آپ لوگوں میں بتائیں کہ وہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی، فلاں کا باپ میرے پاس آیا تھا، بڑا ہی ضرورت مند تھا، میں نے اس کی مدد کی، وہ سارا جو بھی آپ نے کام کیا خیر کا وہ ضائع ہو جائے گا، اور اس کی ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی، یہ ریاکاری ہو جائے گی۔ ہاں، جہاں پہ ضرورت ہے اعلان کرنے کی ترغیب کے لیے، اور اس کی مثالیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھ گئے اور لوگوں سے کہا لاؤ جو کچھ لا سکتے ہو، تو سب کے سامنے اور حضور نے اعلان فرمائے، ابو بکر یہ لے کے آئے ہیں، عمر یہ لے کے آئے ہیں، عثمان نے یہ چیز دی ہے، فلاں صحابی یہ لے کے آیا ہے، عبد الرحمن ابن عوف کی طرف سے اتنی اشرفیاں آئی ہیں، تو باقاعدہ اعلانات ہوئے ہیں۔ تو آج بھی یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ رائج ہیں، ہر چیز کا محل اور مقام ہے، اس کے مطابق ہی صدقہ دینا چاہیے۔ جہاں پہ ضرورت ہو کہ اعلان کے ذریعے ترغیب ملے گی، دوسرے لوگوں کو شوق پیدا ہوگا، تو پھر اعلان کر کے دینا چاہیے، اور جہاں پہ خفیہ طریقے سے دینے کا موقع ہو تو وہاں پہ بالکل اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ اور چھٹی چیز اس حوالے سے سمجھنے کی یہ ہے کہ مستحق کی جو پہچان ہے، کہ جو آدمی ضرورت مند ہے اس کی جو پہچان ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب یہ بہت اہم بات ہے جو اللہ نے یہاں پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 کے اندر بیان فرمائی، تو اللہ نے فرمایا کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، کہ بہت سے ضرورت مند ایسے ہیں کہ آپ ان کے چہرے کو پڑھ کر نہیں پتہ لگا سکتے کہ یہ ضرورت مند ہے، وہ اپنی خودداری کی وجہ سے آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ اپنی عزت نفس کی وجہ سے کبھی آپ کی ضرورت آپ کے سامنے بیان نہیں فرماتے، لیکن ضرورت مند اتنے ہوتے ہیں کہ اگر انسان کو ان کے اصل حالات کا پتہ چلے تو انہیں یقین نہ آئے کہ یہ انسان اس قدر ضرورت مند ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جاننے والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری رکھنی چاہیے، ان کے حالات سے آگاہی ہونی چاہیے، اور یہ نوبت نہ آئے کہ وہ آپ کے سامنے آ کے سوال کریں، آپ کو خود ان کی ضرورت مانگنے سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اچھی اور خوبصورت بات یہی ہے کہ حالات کی آگاہی کے ذریعے جو آپ کا جتنا قریب ہے، جو آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کا دوست آپ کے ساتھ ہے، اس کے حالات سے بھی آپ کو آگاہی ہو، اور اگر آپ خود نہیں مدد کر سکتے اس کی ضرورت ہے تو کسی کے ذریعے کہلوا کے، کسی کو بتا کے کہ فلاں آدمی ضرورت مند ہے لیکن وہ اپنی ضرورت کسی سے کہتا نہیں ہے، اس لیے کسی خفیہ طریقے سے اس کی ضرورت کو پورا کر دیں، اس کی مدد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے مستحق کی پہچان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صدقہ دیتے ہوئے پہچان کر دیں۔ اور پھر اس حوالے سے جو آخری آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے جو اس مضمون کا اختتام کرتی ہے۔ دیکھیے آغاز میں اللہ نے فرمایا کتنی خوبصورت مثال کے ذریعے کہ اللہ کیسے اس مال کے اندر اضافہ کرتے ہیں جو اللہ کے رستے میں دیا جائے، کہ ایک دانے سے 700 دانے، 1 کروڑ سے 700 کروڑ پیدا ہوتے ہیں۔ تو آخر میں اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں دن ہو یا رات ہو، یعنی وہ وقت نہیں دیکھتے کہ کیا وقت ہے، بلکہ وہ ہر وقت مال دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کہ جب جہاں کہیں ضرورت پڑی وہ مال دینے کے لیے تیار ہے۔ سرًا و علانیہ، وہ خفیہ طور پر بھی دیتے ہیں، وہ اعلانیہ طور پر بھی دیتے ہیں، جہاں پہ خفیہ مدد کرنے کی ضرورت ہو خفیہ طور پہ دیتے ہیں، جہاں پہ اعلان کر کے دینے کی ضرورت ہو وہاں پہ اعلان کر کے دیتے ہیں۔ فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور انہیں کسی قسم کا خوف اور حزن کرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے لیے اللہ کے ہاں جو بینک بیلنس اکٹھا کر رکھا ہے اس کا جو رزلٹ وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے دیکھیں گے، اور وہ جب بیلنس ان کے سامنے آئے گا وہ دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں خوشی سے پھٹی رہ جائیں گی کہ اے اللہ تو نے مجھے دنیا میں کچھ بھی نہ دیا ہوتا، میرا سب کچھ ہی مجھے آخرت میں مجھے مل جاتا۔ تو یہ اجر ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس میں سود کے احکام تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے،
اور سود کے حوالے سے چند باتیں جو ہے وہ موٹی موٹی باتیں ہم ذہن میں رکھیں، وگرنہ یہ مضمون اتنا تفصیلی ہے کہ ہم گھنٹوں بیٹھے رہیں تو اس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے پاس بہت مختصر وقت ہے، اسی کے پیش نظر چند باتیں۔ سود کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کو ایک چیز دے قرض یا ادھار کے طور پر، جو اس نے اپنی ضرورت کے لیے اس سے مانگی ہو، اور جب وہ واپسی کا تقاضا کرے تو اس سے زیادہ کا تقاضا کرے۔ حضور علیہ السلام نے اس حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم، اور حضور نے 6 چیزیں جو وزنی چیزیں، جو جن کا وزن ہو سکتا ہے یا جن کی پیمائش ہو سکتی ہے، ان کی مثال دے کے فرمایا کہ اگر یہ چیزیں برابر برابر یدن بیدن ہو اور جتنی دی ہے اتنی واپس لی جائے تب تو جائز ہے، لیکن اگر اس میں کمی بیشی کر دی جائے تو پھر یہ سود ہو جاتا ہے۔ اور اسی حوالے سے پھر سود کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک سود ان چیزوں میں کہ جو وزنی چیزیں یا کیلی چیزیں جن کی پیمائش ہوتی ہے، جن کا وزن ہوتا ہے، اس کو ربا الفضل کہا گیا ہے، اور دوسرا ربا النسیہ کہ چیزیں یعنی جو پیسہ ادھار دیا جائے اور ادھار کے اگینسٹ جو ہے وہ انسان اس سے زائد کا تقاضا کرے۔ مثال کے طور پر جو کوئی آدمی کسی سے سوال کرے کہ مجھے ضرورت ہے آج 5,000 کرون کی، تو دینے والا اس کو 5,000 کرون دے، لیکن واپسی کا اس سے تقاضا کرے کہ میں نے دیے تو 5,000 ہے، لیکن میں واپس 1 سال کے بعد 6,000 لوں گا، میرے پیسے کی ویلیو کم ہو جائے گی، اس لیے میں اپنی ویلیو برقرار رکھنا چاہتا ہوں، پیسہ مجھے اتنا ہی ملے جتنا میں دے رہا ہوں، لیکن مارکیٹ میں جو انفلیشن ہوتی ہے، پیسے کی ویلیو کم ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ مجھے جو ہے وہ 6,000 واپس کریں گے، تو یہ سود ہوتا ہے اور اسے ربا النسیہ کہا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ربا الفضل، ربا النسیہ یعنی جو پیسے ادھار دیے جاتے تھے اس کے اوپر جو سود لیا جاتا، اور جو چیزیں کمی بیشی کر کے لی جاتی تھی اس کے اوپر جو سود لیا جاتا تھا، دونوں موجود تھے، دونوں کی حرمت آئی ہے۔ ہمارے ہاں آج یہ غلط بات ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جو آدمی بینک سے پیسہ لیتا ہے کاروبار کرنے کے لیے وہ سود نہیں ہوتا، وہ تجارت کے لیے پیسہ لیتا ہے۔ ایسی بے وقوفانہ بات ہے کہ آدمی بینک سے قرض کے اوپر پیسے لیتا ہے اور اسے یہ کہتے ہیں کہ بینک کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار کر رہا ہے۔ کاروبار، تجارت، اللہ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ سود اور تجارت میں فرق ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے حلال کیا ہے بیع کو، تجارت کو، اور اللہ نے حرام کیا ہے ربا کو، سود کو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چیز کو جسے اللہ نے سود کہا ہو آپ اسے تجارت کہیں، اسے حلال کہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کی آیات کی غلط تشریح ہے۔ اس لیے آج کے دور کے اندر بھی بینک آپ کو آپ کے کاروبار کے اندر آپ کے جو بھی آپ کا پروجیکٹ ہے، جو بھی کاروبار ہے، اس میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، بینک آپ کو ادھار دیتا ہے، اور بینک کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا جو تجارت ہے، آپ کا جو کاروبار ہے، اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے، آپ کا مال بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے، اس نے اپنی ایک اسسمنٹ کر کے کہ اس آدمی کے اندر پوٹینشیل ہے کاروبار کرنے کا، یہ کر سکتا ہے، وہ آپ کو پیسے دے دیتا ہے۔ بینک کا انٹرسٹ یہ ہے کہ اس نے ہر مہینے آپ سے اس پیسے کے اوپر جس نے آپ کو دیا ہے ایکسٹرا پیسے واپس لینے ہیں، اصل بھی واپس لے گا اور اصل کے ساتھ جو زائد ہے، جو شرح سود اس نے آپ کے ساتھ طے کیا ہے، وہ واپس لینا ہے۔ تو بینک دیا ہوا پیسہ یہ سود ہوتا ہے، یہ کسی صورت بھی جو ہے یہ تجارت نہیں۔ ہاں، بینک اگر یہ کہے کہ آپ یہ 5 ملین کا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، کاروبار شروع کر رہے ہیں، یہ بلڈنگز بنا رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ انویسٹ کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ شریک بنتا ہوں، آپ کام کریں اور اس کا جو پروفٹ ہوگا وہ ہم ہاف آف کر لیں گے۔ تو اگر وہ اچھی قیمت آ جائے اور زیادہ پیسے ملے تب بھی پروفٹ ہاف ہو جائے، اور اگر خدا نخواستہ نقصان ہو جائے تو بینک اسے قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے، پھر وہ کاروبار میں شریک ہے، پھر یہ حلال تجارت ہے۔ لیکن یہ کوئی تجارت نہیں ہوتی، یہ کوئی حلال طریقہ نہیں ہوتا کہ کسی انسان سے ادھار پیسے لیے جائیں یا کسی ادارے سے ادھار پیسے لیے جائیں اس شرط کے ساتھ کہ جتنے آپ لے رہے ہیں اس سے زائد آپ واپس کریں گے۔ یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بیع بالاقساط ہے، اقساط کے اوپر جو چیزیں لی جاتی ہیں یہ ایک الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی دکان پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ فلاں ٹی وی خریدنا ہے، یہ میں نے موبائل خریدنا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ آج اگر رقم دے دیں تو یہ رقم جو ہے یہ اس کی قیمت 10,000 ہے، اور اگر آپ 3 سال میں یہ رقم دینا چاہتے ہیں تو یہ قیمت 11,000 یا 12,000 ہوگی۔ اسے بیع بالاقساط کہتے ہیں۔ ایک اختلافی مسئلہ ہے علماء کے درمیان، لیکن وہاں پہ جنس کی تبلیغ کی وجہ سے کہ وہ پیسے کے اگینسٹ پیسہ نہیں مانگ رہے ہوتے بلکہ وہ آپ کو ایک چیز دیتے ہیں اور اس چیز کی قیمت کیونکہ آپ نے ایک لمبے عرصے کے بعد ان کو واپس کرنی ہے، اس وجہ سے جو اس میں فرق آتا ہے اس فرق کی قیمت آپ ان کو دیتے ہیں۔ تو وہ چیز کے تبادلے کے اوپر رقم جو ہے، یعنی ایک چیز آپ آج خریدے تو اس کی قیمت 10,000 ہے، لیکن آپ لیں آج اور اس کی مکمل قیمت آپ 2 سال میں دیں واپس کریں
تو یہ بے بالاقساط ہوگی، اور اس کے اندر اضافہ جو ہے بہت سے علماء کے نزدیک، بلکہ آج کے دور میں اکثر علماء کے نزدیک اس کی اجازت ہے، ایک الگ بحث ہے۔ سود جو ہے چاہے یہ انفرادی ہو یا اداروں کی طرف سے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ احادیث کے اندر وعیدیں بتائی ہیں، لیکن خود اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر الفاظ کہے ہیں یہ کسی اور حرام چیز کے ساتھ اللہ نے نہیں کہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، جو آدمی لوگوں کو سود کے اوپر قرضے دیتا ہے، جو ادارہ سود کے اوپر لوگوں کو پیسے دیتا ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ حرب ہے، جنگ ہے، اعلان جنگ ہے، اللہ خود ہی اس سے نپٹ لیں گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تم یہ جو سودی نظام تم نے کھڑا کیا ہوا ہے، اس وقت بھی اور آج کے دور کے اندر بھی ہمارے لیے اسی حوالے سے یہی ہدایات ہیں۔ آج ہم انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن انفرادی سطح پر کسی بھی انسان کو، مسلمان کو سود کے اوپر قرض، سود کے اوپر رقم دینے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح حدیث کے اندر اس کی وعید سنائی، خود اللہ کہہ رہا ہے میرے خلاف اعلان جنگ ہے، بلکہ اللہ نے ترغیب دی کہ سود کے اوپر قرض دینے کی بجائے، سودی قرضے دینے کی بجائے تم تعاون کرو۔ اگر کسی بھائی کو مدد کی ضرورت ہے اسے قرض حسنہ دو، ہاں وہ لوٹا دے تو بہت اچھی بات ہے اور تم اس سے تقاضا کر سکتے ہو واپسی کا، لیکن اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ ذو اسرہ ہے، وہ تنگی اس کو ہو گئی ہے، اس بیچارے کا کاروبار نہیں چل سکا، اس کا پروجیکٹ ناکام ہو گیا ہے اور تم وہ معاف کر سکتے ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ معاف کر دینا بہتر ہے۔ یعنی اب دو الگ الگ راہیں، دو الگ الگ سمتیں ہیں جو اس پورے کنسپٹ میں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ قرض حسنہ کے اوپر مبنی ہے، کہ اگر آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہے، آپ اپنے بھائی کی مدد کے لیے، اس کے کاروبار میں انویسٹمنٹ کے لیے اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کا مال بڑھانے کے لیے، اس کا کاروبار بڑھانے کے لیے، بغیر اس سوچ کے کہ آپ جو دے رہے ہیں وہ بھی لازمی آپ کو واپس ملے، اور قطع نظر اس کے کہ اس کو پروفٹ ہوتا ہے یا لاس ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر زائد بھی لیں۔ یعنی یہ جو سودی کنسپٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ دوسرے کا بھلا بیڑا پار ہو یا ڈوب جائے، آپ نے بہرحال اپنا حصہ جو ہے وہ واپس لینا ہی لینا ہے پروفٹ کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس کی بجائے کسی بھائی کی ضرورت ہو اسے پورا کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کسی کی مدد کرنا، کسی کے ساتھ تعاون کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ما کان العبد فی عون اخیہ عون اللہ فی عونہ، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں کہ جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر طور پر کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے بعد قرض کے احکام ہے کہ اگر سود جو ہے وہ کسی معاشرے کے اندر ختم کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ قرض کی جو شرح ہے وہ بڑھے گی، لوگ جو ضرورت مند ہیں وہ سودی قرضے لینے کی بجائے قرض حسنہ لیں گے۔ تو اللہ نے اس کے حوالے سے کچھ ہدایات دی کہ جب کوئی قرض کسی سے مانگے تو سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ایک دستاویز لکھنی چاہیے اور اس میں مقررہ مدت ہو کہ کب تک یہ قرض جو ہے وہ واپس ادا کیا جائے گا، جو لکھنے والے ہیں وہ عادل ہوں، پھر یہ گواہی جو ہے اس کے لیے 2 گواہ ہونے چاہیے، 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، اور اس کے بعد گواہی کو چھپانا جو ہے یہ ایک جرم ہے، اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، جو گواہ دیکھیں گے ان کو منع کیا کہ وہ گواہی کو مت چھپائیں۔ اور آخری بات اس حوالے سے کہ کوئی چیز گروی رکھی جا سکتی ہے، اس کے الگ احکام ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز گروی رکھی ہے تو آپ یعنی جو گروی رکھوانے والا ہے وہ رکھوا سکتا ہے، لیکن جس کے پاس رکھی گئی ہے وہ اس کا پروفٹ اس سے فائدہ نہیں لے سکتا۔ تو اس حوالے سے الگ احکام ہے۔ یہاں پہ ایک جو نقطہ ہے یہ 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی والا، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو پہلے دن سے آج تک علماء کے درمیان بھی اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، عوام کے درمیان بھی۔ اس کو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ ایک خاص اسی پس منظر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہاں پہ کسی دستاویز کو لکھتے ہوئے، کوئی اکانومی سے متعلق دستاویز لکھتے ہوئے، کوئی لین دین کی دستاویز لکھتے ہوئے جہاں پر 2 فریق ہوں تو 2 گواہ ہونے چاہیے، اور یہ گواہ جو ہے اگر مرد ہوں تو 2 کافی ہیں، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 خاتون یا 2 عورتیں جو ہیں وہ گواہ بنے۔ اس سے عمومی اصول نہیں نکلتا کہ ہر جگہ پر 1 مرد اور 2 عورتوں کا اصول چلے گا، یہ صرف اسی ایک آیت کے اندر اور اس پس منظر کے اندر اللہ نے حکم بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد علماء کی ایک یعنی لمبی طویل بحث ہے اس کے اوپر کہ آیا کہ اس کو ہم کہاں پہ امپلیمنٹ کریں گے۔
لیکن شریعت اسلامیہ نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر، قرآن کریم میں اس ایک جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ اصولی بات اس حوالے سے نہیں آئی کہ ہر جگہ عورت کی گواہی جو ہے وہ دو عورتیں اور ایک برابر ہوگی. یعنی مثال کے طور پہ اگر چاند دیکھنے کی گواہی ہے تو جس طرح ایک مرد چاند دیکھتا ہے ویسے ایک عورت بھی چاند دیکھتی ہے، دونوں کی گواہی معتبر ہوتی ہے. اسی طرح اگر زنا کی جو گواہیاں ہیں اس کے اندر مرد اور عورت کی تفریق نہیں ہے، اور دیگر باقی جگہوں کے اوپر بھی. تو یہ اس حوالے سے اگر حکمتاً بات سمجھنے کی بات کی جائے تو ایک مفسر نے بہت خوبصورت بات لکھی. انہوں نے کہا کہ جو لین دین کے معاملے ہیں اس میں بعض دفعہ کیونکہ نازک معاملات ہوتے ہیں تو کسی عورت کو پریشرائز کر کے اس سے غلط گواہی لی جا سکتی ہے، اور ایسا عموماً ہوتا بھی ہے. ہماری عدالتوں کا اگر انسان عدالتوں کا چکر لگائے تو عورت کو مجبور کیا جا سکتا ہے، عورت کو دبایا، ڈرایا اور دھمکایا جا سکتا ہے. مرد کی بنسبت زیادہ عنصر عورت کے اندر خوف کا ہے، موجود ہے. تو اس سے بچنے کے لیے اللہ نے فرمایا، اور یہ علت یہاں پہ اللہ نے خود قرآن کے اندر بھی بیان فرمائی کہ اگر دو، اس وجہ سے کہ اگر ایک کو بھولنے کا امکان ہو، ایک بھول جائے، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، تو دوسری اسے یاد کروا دے. یعنی دوسرے کی سپورٹ ہوگی پہلی عورت کو کہ اگر وہ خدا نخواستہ اس کو کوئی ڈرائے دھمکائے تو دوسری عورت جس نے وہ گواہی سنی تھی یا وہ گواہی اس وقت موجود تھی وہ اس کی گواہی دے گی اور معاملہ عدالت کے اندر صحیح انداز میں آگے چل سکے گا. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. یہ 2 آیات بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم آیات میں سے، قرآن کریم کی عظیم آیات میں سے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 2 آخری آیات ہیں اگر انسان رات کو ان کی تلاوت کر کے سوتا ہے یہ اس کے لیے کافی ہوتی ہیں. یعنی اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو حفاظتی انتظام ہے وہ اس کے لیے ہو جاتا ہے، اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اس کے لیے نور اور روشنی بن جاتی ہیں. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث مروی ہے صحیح مسلم کے اندر کہ ایک فرشتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ خوشخبری لے کر آیا. غالباً یہ بات پہلے دن بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اللہ نے عرش کے خزانوں میں سے آپ کو ایک خزانہ عطا فرمایا ہے، اور وہ یہ 2 آخری آیات ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں. اور فرمایا کہ اللہ نے اس جیسی کوئی بھی آیت آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی. یعنی یہ اتنی عظیم آیتیں ہیں، اتنی خوبصورت آیتیں ہیں. ان کے مضمون کے اندر بھی جب ہم ان کو پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی جو عظمت ہے وہ کس وجہ سے. اسی طرح سے ایک اور بات ان 2 آیات کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان ہے، یہ جو پہلی آیت ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کا تذکرہ فرمایا کہ رسول ایمان لاتے ہیں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا، اور مومن بھی جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر کہ جو کچھ. تو یہاں پر مومنین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو ایک اس حوالے سے ایک انداز میں بیان فرمایا، اور پھر آگے ایمان کی جزیات کا ذکر کیا کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، تمام کے تمام اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ اس نبی کو ہم مانتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا سورہ 6 پارے میں یہ بات آئے گی سورہ نساء میں کہ جو آدمی یہ کہے کہ میں فلاں رسول کو مانتا ہوں اور فلاں کا انکار کرتا ہوں، رسولوں کے درمیان خود ہی انتخاب کرے، وہ مومن نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ پکا کافر ہے جو رسولوں میں کسی کا انتخاب کر دے، کسی کو مان لے اور کسی کا انکار کر دے. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ہم یعنی امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا، اور اس کے ذریعے سے اہل کتاب کو، یہود کو اور نصارہ کو یہ کہا کہ اگر کوئی موسیٰ کو مانتا ہے اور عیسیٰ کا انکار کرتا ہے، یا کوئی عیسیٰ کو مانتا ہے اور موسیٰ کا انکار کرتا ہے، یا کوئی ان دونوں کو مانتا ہے اور محمد کا انکار کرتا ہے، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن وہ ہے کہ جو سارے نبیوں پر ایمان لائے. اور اللہ نے پھر فرمایا وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات سنی اور ہم نے اطاعت کی. یہ سمعنا اور اطعنا جو ہے یہ ایک رویہ ہے، ایٹیچیوڈ ہے جو ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، اور اہل ایمان کے اندر یہی اصل خوبی اور خوبصورتی ہے کہ وہ اللہ کے آگے سمعنا و اطعنا، یعنی اللہ ہم نے سن لی بات اور ہم نے اطاعت کو قبول کر لیا، ہم اطاعت کے لیے تیار ہیں. یہ شیوا پیدا ہونا چاہیے. اللہ کی آیات اور اللہ کے احکام کے سامنے جھگڑنے یا تعویلیں یا اپنی منمانیاں تعویلیں کرنے کی بجائے اللہ کے حکم کو مانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے. اور یہاں پہ وہ 2 لفظ بھی ذہن کے اندر رکھیے جو پہلے پارے میں ہم نے یہود کے بارے میں پڑھے تھے. وہاں پہ اللہ نے فرمایا تھا وقالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ ہم نے بات سن لی لیکن مانیں گے نہیں، ہم نے انکار کرنا ہے، ہم نے نافرمانی کرنی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہود
جو مغضوب ہوئے اللہ کے غضب کے مستحق بنے، ان کا رویہ یہ تھا کہ انہوں نے سمعنا کے بعد اسینا کہا. تو تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ تم نے سمعنا کے بعد اطعنا کہنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس رویے کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آخری آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت، اس کی وسعت سے زیادہ کوئی کسی چیز کا مکلف نہیں ٹھہراتا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. جو بھی نیکی وہ کرے گا اس کا بدلہ وہ پالے گا، اور جو بھی غلطی وہ کرے گا اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا. یہاں پہ سورہ زلزال کی دو آخری آیتیں اس کے ساتھ ملا لیں، جہاں پہ اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ جو آدمی ذرا برابر بھی نیکی کرے گا اس نیکی کا بدلہ اس کو مل جائے گا، اور جو آدمی ذرا برابر بھی برائی کرے گا اس کی برائی کا بدلہ قیامت کے دن وہ دیکھ لے گا. تو اللہ نے فرمایا لہا ما کسبت. جو بھی نیکی وہ کرے گا، جو بھی وہ کمائے گا اس کے لیے ہے، اس کا فائدہ اسی کو ملے گا. وعلیہا ما اکتسبت. اور جو گناہ اپنے اوپر وہ اٹھا لے گا اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے ہمارے پروردگار ہماری پکڑ مت کیجیے اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے غلطی ہو جائے. اللہ نے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انسانوں کو یہ عظیم تحفہ دیا ہوا ہے. سب کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر انسان غلطی کر لے، اگر انسان سے بھول ہو جائے تو اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہے. انسان کو پلٹ آنا چاہیے، واپس اللہ کی طرف آنا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اے اللہ ہمیں وہ بوجھ مت ہم پر لاد جو ہم سے پہلے لوگوں پر لادے گئے. یہ ثقیل بوجھ تھے، بھاری بوجھ تھے جنہیں وہ ادا نہ کر سکے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. اللہ ہم پر وہ بوجھ مت لاد جو ہم اٹھا نہیں سکتے، جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. یہاں پہ اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار ہے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سے سخت امتحان مت لے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللہ ہم سے درگزر فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما دے. انت مولانا. تو ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا ساتھی اور کارساز اور مددگار ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین. تو اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یہ اس سورت کا اختتام ہے، بہت خوبصورت اختتام ہے. آیت کے شروع میں، اس سورت کے شروع میں اللہ نے متقین کا ذکر فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، اور آخر میں اللہ نے متقین کا شیوہ بیان فرمایا کہ متقی وہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور جب اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں تو کتنی خوبصورت دعا ہے جو اللہ نے اس سورت کے اختتام پر ہمیں بیان فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کو اس دعا کو ہو بہو یاد کرنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد سورہ آل عمران ہے. یہ قرآن کریم کی تیسری سورت ہے. نام اس کا آل عمران ہے اور ان کا ذکر آئے گا آگے چل کر. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام عمران رکھا گیا، اور یہ مدنی سورت ہے، مدینہ کے اندر نازل ہوئی. اس سورت کے اندر دو اہم مضامین ہیں. اس کا جو نزول ہے یہ دو مختلف، یعنی اس کا ایک حصہ تقریباً 3 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب احد کے میدان سے واپس آئے اس کے اوپر تبصرہ ہے جو کل ہم پڑھیں گے چوتھے پارے میں. اور اس کا جو پہلا حصہ ہے جو آج ہم پڑھیں گے یہ 9 ہجری میں جب نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد مسجد نبوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے ڈیبیٹ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. تو اس پر تفصیلی خطاب جو ہے وہ اس سورت کے آغاز سے لے کر تقریباً آیت نمبر 101 تک یہ سارا مضمون چلے گا. تو آج کی جو تقریر ہے یہ اہل کتاب سے تقریر ہے، اور اگر ہم اس سورت کے مضامین کو بھی تقسیم کریں تو یہ اسی طرح سے تقسیم ہوگی کہ ایک آیت کا حصہ، ایک سورت کا حصہ اہل کتاب کے لیے ان کے ساتھ خطاب ہے جس طرح بقرہ کے اندر تھا، اور ایک سورت کا حصہ اہل ایمان کے ساتھ خطاب ہے، امت مسلمہ کے ساتھ خطاب ہے. آیت اس کے اندر 200 آیات ہیں اور تقریباً 20 رکوع جو ہیں. یہ تقریباً 1.5 پارے کے اوپر مشتمل ایک سورت ہے. اس کی جو اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ سورہ بقرہ کے ساتھ مل کر جو جوڑا بنتا ہے، اسے حضور نے فرمایا یہ زہروین اور غمامتین کا لفظ استعمال فرمایا کہ یہ جو 2 صورتیں ہیں جو آدمی ان کی تلاوت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بادلوں کی صورت میں ان کو بھیجے گا اور یہ ان کے اوپر سایہ کریں گی کہ جو ان کی تلاوت کرنے والے ہیں. اس سورت کے جو مرکزی مضمون ہے اس کے اندر 4 باتیں ذہن میں رکھیے. پہلی بات یہ کہ اس میں اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے. دوسری بات اس کے اندر اہل کتاب کا جو خاص طور پہ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے اس کا ابطال کیا گیا ہے. اللہ نے ان کے عقیدے رد کیا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا حضرت مریم جو ہے ان کا خدائی کے اندر کوئی شراکت داری ہے،
یا وہ اللہ کی کوئی رشتہ دار ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور تیسرا، اللہ نے اہل کتاب کے اندر جو خیر ہے، جو بھلائی ہے، جو اچھے لوگ ہیں، جو مثبت اور پازیٹیو ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے استفادہ کرنے، ان کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے، ان کو دعوت دینے، اور ان کے جو شریر لوگ ہیں ان سے اجتناب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اور اس سورت کا جو اگلا حصہ کل ہم پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے باہمی اتحاد اور تنظیم کے اوپر گفتگو کی ہے، اور اس میں غزوہ احد جو ہے اس کو ایک مثال کے طور پہ پیش کیا ہے کہ اگر وہاں پہ مسلمان متحد ہوتے، منظم ہوتے، حضور کی اطاعت کو اپنے سامنے رکھتے، حضور کے فرمان کی پیروی کرتے، تو وہ جو ظاہری طور پر ان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی تھی وہ نہ ہوتی، اور جو نقصان مسلمانوں کو ہوا وہ نہ اٹھانا پڑتا۔ تو اس صورت کے جو مضامین ہیں، اگر اس کو ہم پکچر کے اندر ایک خاکے کے طور پر ذہن میں رکھنا چاہیں تو دائیں طرف آپ ایک حصہ رکھیں اور بائیں طرف آپ دوسرا حصہ رکھیں۔ تو دائیں طرف جو ہے تیسرے پارے کے جتنے مضامین ہیں وہ دائیں طرف آ جائیں گے، اور ان میں ابتدائی آیات جن میں اہل کتاب کو دعوت دی ہے اسلام کی، اور اس کے بعد عقیدہ تثلیث کا ابطال ہے جو آیت نمبر 33 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 91 تک چلتا ہے۔ اس میں حضرت زکریا کا ذکر بھی آئے گا، آل عمران سے بات شروع ہوگی، آل عمران کے اندر حضرت زکریا، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، ان کا ذکر ہے، اور پھر آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جن کو تم اپنا بڑا کہتے ہو، جن کو تم اپنا رہنما کہتے ہو، جن کو تم اپنا لیڈر اور اپنا رول ماڈل سمجھتے ہو، وہ ان کا رویہ کیا تھا۔ اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ خطاب ہے، امت مسلمہ سے خطاب ہے، جس طرح سورہ بقرہ کے ہم نے 2 حصے کیے تھے، تو یہاں پہ دوسرا حصہ اس پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ جو قرآن کریم اس کے اندر جو ایک اور بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں 2 الفاظ نازل فرمائے، ایک مغضوب اور ایک ضالین۔ تو مغضوب وہ کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، اس کی تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے کہ وہ جو یہودی تھے اللہ کے غضب کے مستحق بنے اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے، اپنے غلط رویوں کی وجہ سے، اور اللہ کے معاملے میں زیادتی کی وجہ سے۔ اور دوسرا جو لفظ ہے ضالین، جو گمراہ ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے جو گمراہ ہوئے، تو یہ سورہ آل عمران جو ہے یہ ضالین کی تفسیر ہے، ان کے غلط عقیدے کی وضاحت ہے۔ اس کی جو ابتدائی حصہ ہے سورت کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے حوالے سے ایک خوبصورت آیت ارشاد فرمائی، اور اہل کتاب جو تھے، خاص طور پہ عیسائی جو تھے، اس صورت میں کیونکہ عیسائی جو ہے مرکزی طور پر اس صورت میں انہی سے خطاب ہے، تو اللہ نے ان کو یہ بات ارشاد فرمائی، سمجھایا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ کتاب نازل فرمائی کہ جو اپنے سے پہلے آنے والی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اللہ نے تورات بھی نازل کی اور انجیل بھی نازل کی، اور اس کے بعد اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اس لیے کہ انجیل محفوظ نہیں رہی، اس لیے کہ تورات محفوظ نہیں رہی، اس لیے کہ اس سے پہلے آنے والے صحیفے محفوظ نہیں رہے، تو اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا جو مہیمن ہے، نگران ہے، محافظ ہے، اپنے سے پہلے آنے والی تمام آسمانی کتابوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کی اور پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن کے اندر محکم آیات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، اس میں اتنی واضح آیتیں، اتنی واضح نشانیاں ہیں کہ کوئی ہدایت لینا چاہے، اللہ کے بارے میں معلومات لینا چاہے اور سیدھے اور پکے اور ٹھیک راستے کے اوپر چلنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اس کے اندر متشابہات بھی ہیں، اس کے اندر کچھ ایسی آیات بھی ہیں کہ اگر انسان ان بھول بھلائیوں میں گم ہونا چاہے اور بھٹکنا چاہے تو وہ اس کو ہدایت سے دور لے جاتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب مچھر کی مثال بیان کرتے ہیں تو مشرکین نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ کے کلام میں اتنا چھوٹا جانور، اتنا چھوٹا جو یہ چیز ہے مچھر، اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کو اس بات سے حیا نہیں آتی کہ وہ مچھر یا اس سے چھوٹی چیز کا ذکر کرے، اللہ تو اس کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، بات کو واضح کرنا چاہتا ہے۔ ہاں اہل ایمان اس کے ذریعے سے ہدایت پائیں گے، اور جس کے دل کے اندر ٹیڑھ ہے، کجی ہے، جو غلط راستے پہ چلنا چاہتا ہے، وہ اس سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو قرآن کریم کا یہ جو محکم اور متشابہات ہے، دونوں آیات اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نازل فرمائی۔ اور تیسری اہم بات کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی جو حقانیت ہے اس کے حوالے سے اس سورت کے ابتدائی حصے میں بہت آیات ارشاد فرمائی۔ اللہ نے یہ بات انسانوں کو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح کر کے سمجھا دی کہ دین اسلام ہی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ یہودیت، عیسائیت، نصرانیت، یہ فلاں دین، یہ فلاں دین، اللہ نے کوئی اس کے علاوہ دین نازل کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا سورت آل عمران کی آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اور صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ حضرت آدم کا دین بھی اسلام تھا،
حضرت ابراہیم کا دین بھی اسلام ہے، حضرت نوح کا دین بھی اسلام تھا، حضرت موسیٰ کا دین بھی اسلام تھا، حضرت عیسیٰ کا دین بھی اسلام تھا، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی اسلام کی دعوت لے کر آئے تھے۔ اور پھر اللہ نے اس کو مختلف انداز میں اس صورت میں بیان فرمایا۔ تو عیسائیوں سے کہا کہ جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، قال الحواریون نحن انصار اللہ، وہ جو حواری تھے حضرت عیسیٰ کے سچے پیروکار اور مخلص ساتھی تھے، جن کو ہم حضرت عیسیٰ کے صحابہ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں اللہ کے مشن کو پورا کرنے میں۔ حضرت عیسیٰ جو دعوت لے کے آئے ہیں اس دعوت کو انسانوں تک پھیلانے میں ہم ان کے ساتھ ثابت قدم ہیں، کھڑے ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ اور پھر اسی طرح ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، اللہ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی یہ وضاحت کی کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ وہ تو حنیف تھے، وہ تو یکسو ہو کر بالکل ہر حوالے سے اپنے ذہن کو ہر غلط رستے سے پاک اور صاف کر کے یکسو ہو کے دین اسلام کے اوپر عمل پیرا تھے، اور ان کو اللہ نے حنیف کہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے تقریباً 1000 سال 2000 سال کے بعد یا 1000 سال تقریباً یہ ٹائم بنتا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے درمیان۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ آئے ہیں، تو یہودیت جو ہے اس کا تعارف تب ہونا شروع ہوا ہے۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد یعنی دین موسوی کو جو اسلام تھا یہودیت میں تبدیل کر دیا، اور ان کے 2000 سال کے بعد حضرت موسیٰ کے 2000 سال کے بعد حضرت عیسیٰ آئے ہیں کہ جن کو پھر بعد میں لوگوں نے عیسائیت کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ یہودی اور نصرانی جو ہیں ابراہیم نہیں تھے، وہ بلکہ وہ مسلم تھے۔ اور پھر اللہ نے ایک اور خوبصورت انداز میں یہ بات سمجھائی اسلام کے حوالے سے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 83 میں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اللہ کے سامنے زمین اور آسمان کی ہر چیز سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، یعنی اس نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، طوعاً اور کرہن۔ اللہ کے حکم کے آگے کسی کی چلتی نہیں ہے، اللہ کے حکم کے آگے کائنات کی ہر چیز سر بسجود ہے، اور اللہ نے جس کا جو طریقہ اور جو رستہ منتخب کر دیا ہے وہ اس کے اوپر چلے جا رہا ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز مسلمان ہو چکی ہے، صرف انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے غلط یا ٹھیک کا انتخاب کرے۔ اور پھر اللہ نے آیت نمبر 84 میں فرمایا لا نفرق بین احد منہم، کہ سابقہ نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب، سب کا ذکر فرمایا، اور آخر میں فرمایا کہ اہل ایمان تمہارا شیوا یہ ہونا چاہیے، تمہیں یہ بات کہنی چاہیے کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم موسیٰ کو بھی عیسیٰ کو بھی ابراہیم کو بھی آدم اور نوح علیہم الصلاۃ والسلام سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، ہمارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے اور یہی ہماری شناخت ہے۔ اور پھر آخر میں اس پارے کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو بطور نظام زندگی بطور مذہب قبول نہیں کرتے، صرف دین اسلام ہی اللہ کے لیے قابل قبول ہے، اور کوئی دین اللہ کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اسلام کی حقانیت کے دلائل ہیں جو آپ اس سورت کی مختلف آیات کے اندر جن کو میں نے یہاں پہ جمع کیا ہے آپ کے سامنے، ان کو آپ علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھیں گے تو یہ مضمون مزید خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے واضح ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عقیدہ تثلیث کا ابطال کیا ہے۔ اس میں جو مین ٹاپکس ہیں اس پوری تقریر کے اندر، یہ آیت نمبر 33 سے لے کر سورت کے آخر تک یہ مضمون چلے گا، اور یہی مضمون آگے دیگر آیات میں بھی آئے گا، ہم 6 پارے میں بھی پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آگے 9ویں پارے کے اندر، اور پھر آگے سورہ مریم پوری جو ہے پھر اس حوالے سے انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ تو آج اختصار کے ساتھ تھوڑی سی بات آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ آل عمران کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور عمران تاریخ میں 2 گزرے ہیں، ایک حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد کا نام عمران تھا، اور ایک حضرت مریم علیہ السلام کے جو نانا تھے ان کا نام اللہ عمران جو ہے وہ ذکر ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نانا ہے ان کا نام عمران ہے۔ تو یہ آل عمران ہے جن کا ذکر اللہ نے یہاں پہ فرمایا، اور اس کے ساتھ اللہ نے آل آدم یعنی آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا اور جہان والوں میں ان کو اللہ نے فضیلت دی۔ حضرت آدم کو کہ وہ پہلے انسان تھے، اللہ نے خود ان میں روح پھونکی تھی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس وجہ سے اللہ نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا، اللہ نے ان کو مسجود ملائک بنایا۔
پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ کہ وہ 950 سال تک انسانوں کو ہدایت کا پیغام دیتے رہے، اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، اللہ نے ان کی شان بیان فرمائی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا کہ ان کے بعد ان کی نسل میں سے نبی آیا، ان کی نسل سے باہر نبی نہیں آیا، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے سب کو عزت والا مقام عطا فرمایا، تینوں خاندانوں کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت زکریا کا ذکر آتا ہے کہ جو آل عمران میں سے ہے، اور دراصل یہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے حضرت مریم، ان کی والدہ نے اللہ سے نظر مانی تھی، یعنی عمران کی جو بیوی ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ میں اپنے پیٹ میں جو ہے اسے تیرے سپرد کرتی ہوں، یہ تیرے دین کی دعوت کے لیے وقف ہے، تو مجھے جو بھی اولاد عطا ہوگی یہ تیرے دین کے لیے وقف ہوگی۔ تو جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ بچی تھی، بچہ نہیں تھا، یعنی مریم تھی، تو ان کو پھر اسی نظر کی وجہ سے جو نظر مانی تھی، اور نظر کا مطلب یہ کہ جب اللہ سے آپ کوئی بات طے کر لیں، ایگریمنٹ کر لیں کہ اللہ تو مجھے فلاں چیز عطا کر دے تو میں یہ کروں گا، میں اتنا صدقہ کروں گا، میں اتنے روزے رکھوں گا، میں اتنی نمازیں پڑھوں گا، تو پھر وہ نظر پوری کرنی چاہیے۔ تو اب کیونکہ نظر مانی تھی اور وہ بیٹی تھی، تو اس وقت کے قانون کے مطابق ان کو بیت المقدس کے اندر ایک خاص کمرہ الاٹ ہوا کہ وہاں پہ وہ رہیں گی، عبادت کریں گی، اللہ کے دین کا علم سیکھیں گی، اور ان کی کفالت کے لیے حضرت زکریا کا انتخاب ہوا۔ تو حضرت زکریا جب وہاں پہ آتے دیکھتے کہ مریم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتی ہیں، اور ان کے پاس بے موسمی پھل کہ جو اس وقت ملنا ممکن نہیں ہوتے، یعنی گرمیوں میں سردیوں کے پھل اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل، یہ ایک طرح سے اسے ہم کرامت کہتے ہیں، جو خرق عادت ہے، جو عمومی طور پر ممکن نہیں تھا۔ آج کے دور میں تو سٹوریج کی وجہ سے، یا جو آپ سمجھ لیں آرٹیفیشل پلانٹس لگائے جاتے ہیں، ان کے نتیجے میں ہم بے موسمی پھل یا سبزیاں پیدا کرتے ہیں۔ اس وقت یہ تصور نہیں تھا، یہ ممکن نہیں تھا۔ تو حضرت زکریا نے پوچھا یہ کہاں سے آتا ہے، کیونکہ آپ کو کھانے فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے، آپ کی ضرورت پورا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تو مریم علیہ السلام نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ یہ میری رب کی طرف سے میرے لیے انعام ہے، میں اس کے لیے اس کے سامنے سر بسجود ہوں، میرے کھانے پینے کا انتظام وہ کرتا ہے۔ تو وہاں پہ حضرت زکریا کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، آپ کی اولاد نہیں تھی اور عمر زیادہ ہو چکی تھی، تو اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ تو جو بے اولاد ہے، جب وہ اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں، یہ جن کی شادی نہیں ہوئی اور وہ اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں، ان کو بطور خاص اولاد صالحہ مانگنی چاہیے، ذریۃ طیبہ۔ حضرت زکریا نے فرمایا کہ مجھے طیبہ، پاکیزہ اور اچھی اور نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں یحییٰ عطا فرمایا، اور یحییٰ کی بھی بہت شان ہے، پھر کبھی اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا سیداً وحسوراً ونبیًا من الصالحین، وہ سرداروں میں سے ہوں گے اور نبیوں میں بہت اونچا ان کا مقام ہوگا، تو یحییٰ ان کو عطا فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کیسے اللہ نے اپنے حکم سے ان کو اس کیفیت میں کیا کہ وہ یعنی حاملہ ہوئی، اور پھر ان سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ وہ جتنی بھی غیر معمولی کام کرتے تھے ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، کہ وہ مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اگر کوئی مرض جو دائمی مرض ہو، برس کا مرض ہو جو جس سے جسم سفید ہو جاتا ہے، یا کوڑ کا مرض ہو، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو کہتے کہ اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جا، تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ وہ اگر کسی جگہ اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرنا چاہے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ مردے کو اللہ کے حکم سے، اللہ کی اذن سے زندہ کر سکتے تھے۔ اور اللہ نے انہیں یہ علم بھی دیا تھا کہ جو کچھ لوگ گھروں میں ذخیرہ کر کے چھپا کے رکھتے تھے چیزیں، تو اللہ ان کو اپنی طرف سے وحی کے ذریعے آگاہ کرتے تھے۔ یہ مختلف معجزات ہیں جن کا ذکر فرمایا۔ اور اللہ نے پھر اس کے بعد ایک بنیادی بات عیسائیوں کو سمجھائی کہ جو تم باتیں کہتے ہو کہ اس وجہ سے عیسیٰ دوسرے نبیوں سے مختلف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے کلمہ ہے، کلیمت اللہ اللہ نے فرمایا ہے۔ عیسیٰ جو ہے مسیح ابن مریم ہے۔ تو یہ اور مسیح کے حوالے سے پھر انشاءاللہ ہم چھٹے بارے میں بات کریں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کی جو انفرادی خصوصیات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے عیسائی لوگو، اے میرے بندو، اگر تم کسی وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو یہ خدا کے بیٹے ہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ عیسیٰ کی خلقت کے حوالے سے اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ نے فرمایا
عیسیٰ کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی سے پیدا کرنے کے بعد فرمایا کن، ہو جا، فیکون، اور وہ ہو گیا۔ اللہ نے مٹی کو حکم دیا کہ انسان کی صورت میں ظاہر ہو جا، تو وہ ظاہر ہو گئی۔ اللہ کے حکم کے آگے تو کسی کو انکار نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اگر آدم کی خلقت سمجھ میں آتی ہے اور اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے، تو پھر عیسیٰ کی پیدائش کو سمجھنا تمہارے لیے کیوں مشکل ہو گیا، اور تم کیوں گمراہیوں کے رستے پر پڑ گئے۔ اور پھر اس کے بعد مباہلہ کا ذکر ہے، یعنی یہ جتنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آل عمران کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، یہ نجران کا جو وفد آیا تھا اس کے وقت اس سے تقریر اور اس سے خطاب اور اس سے مکالمے کے حوالے سے یہ ساری آیات ہیں۔ تو پھر جب یہ ساری بات ہو گئی تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ ساری بات سننے کے بعد بھی نہیں ایمان لاتے تو پھر ان سے کہو کہ مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بربادی کی دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ دونوں اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں اور دونوں اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تو پھر جب اور فیصلہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا تو پھر مباہلہ آخری ذریعہ ہے کہ ہم یہ اللہ کے سامنے عہد کریں، یہ کہیں کہ اگر ہم جھوٹے ہیں، اگر ہم غلطی پر ہیں تو اللہ کی لعنت ہو ہم پر۔ یہ کہنا یہ مباہلہ کہلاتا ہے۔ تو حضور نے اس کی ان کو دعوت دی، اور حضور نے کہا کہ میں اپنے خاندان کے افراد کو اپنے ساتھ لاتا ہوں، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، علی کو، اور تم بھی اپنے خاندان کے افراد کو لاؤ، اور ہم اللہ کے سامنے اس چیز کا اعلان کرتے ہیں۔ تو جب عیسائیوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور پھر انہوں نے سٹیپ بیک کر لیا، کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہمیں کچھ وقت دیجیے، اور جو آپ ہمارے لیے طے کریں گے ہمیں قبول ہے۔ تو اب یہ کیونکہ فتح مکہ کے بعد کا وقت ہے اور مدینہ کی ریاست اسٹیبلش ہو چکی ہے، جزیرۃ العرب پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسلامی حکومت قائم کر چکے ہیں، تو حضور نے ان کے اوپر جزیہ مقرر فرمایا۔ تو اس کا تفصیلی بیان اس صورت کے اندر ہے۔ اور پھر جو آخری حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جسے تم اپنا رول ماڈل سمجھتے ہو، عیسائی بھی اور یہودی دونوں حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ابراہیم کا دین اسلام تھا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم حنیفم مسلمہ تھے، وہ یکسوئی کے ساتھ اسلام پر عمل کرنے والے تھے، اس لیے تم بھی ابراہیم کے دین پر آ جاؤ۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سب سے زیادہ حق میرا ہے، یا میں ان کے ساتھ زیادہ میری اٹیچمنٹ ہے۔ اور اس پر ایک حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ اللہ کے ہر نبی کا نبیوں میں دوست ہوتا ہے، اور نبیوں میں میرا دوست اور میرا ساتھی میرے والد، میرے جد امجد وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے ان کے ساتھ ایک خصوصی نسبت اور تعلق عطا فرمایا۔ تو عیسائیوں سے کہا گیا کہ، اور پھر مشرکین مکہ کو بھی یہی کہا گیا، اور یہودیوں سے بھی یہی کہا گیا۔ ان اگلی آیات کے اندر تینوں سے خطاب ہے کہ تم سب جو ہے ابراہیم کو، اس لیے کہ مکہ والے بھی بیت اللہ کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام، اور جو حج کرتے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کرتے تھے، تو سب سے کہا گیا کہ جس ابراہیم کے تم ساتھی بنتے ہو، جس کی تم باتیں کرتے ہو، تو اس کا رستہ تو وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ دعوت تو وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو آؤ اس کو قبول کر لو، اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اور پھر اس پارے کے آخر میں اللہ نے اس بات کو بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین اللہ کے سامنے لے کر آئے گا اللہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین ہے ہی نہیں جو اللہ نے نازل کیا ہو، انسانوں کے بنائے ہوئے دین ہے، انسانوں کی تخلیق کردہ اور انسانوں کے اختیار کردہ رستے ہیں۔ اللہ کی طرف سے دین صرف اسلام ہی ہے، اور اللہ اس کے علاوہ کسی دین کو قبول نہیں کرتے۔ اور اللہ نے فرمایا پھر آخر میں کہ جو آدمی اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جائے، جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ گمراہی کا رستہ اختیار کر لے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ کبھی پھر دوبارہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بن سکے گا۔ اس لیے اگر غلامی کا پھندا گلے میں ڈالنا ہے تو سوچ سمجھ کے ڈالو، اس کے بعد پھر واپسی نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ایک دفعہ اللہ کی طرف سے ہدایت کو قبول کر لو گے تو پھر اس رستے کے اوپر تم کو آگے چلنا ہے، اسی رستے پر چلتے ہوئے اپنی جان اللہ کے سپرد کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو دین اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو دین اسلام ہے، اس کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس دین کے اوپر ہم سب کو ساری زندگی کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم تیسرے پارے کا جو کہوت ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابھی میں اسکرین کے اوپر آپ کے ساتھ جو ہے وہ کہوت شیئر کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کے سامنے میری جو اسکرین ہے آج وہ نظر آ رہی ہوگی کہوت انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اخصوصی مجھے اوکے کر دیں جب آپ کے سامنے اسکرین آ جائے۔
یہ کاہوت کے حوالے سے پہلے بھی میں نے یہ چیز ذکر کی تھی کہ اصل میں یہ انٹرنیٹ جو ہے یہ ہر جگہ پہ ایک جیسا، اور ٹیکنیکلی بھی جب اس ایک پروگرام کے اوپر بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں تو بعض دفعہ کسی کو فوراً سوال سامنے آ جاتا ہے اور کسی کو تھوڑا لیٹ آتا ہے، تو اس میں یہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ہم معذرت خواہ ہیں، اس کا کوئی متبادل ہمارے پاس نہیں ہے، تو اب قدرتی طور پر جس کے جواب زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، اسی کو ہی ہم ونر اناؤنس کریں گے، لیکن ہم سے آج ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے کہ سوالات کے درمیان وقفہ رکھیں تاکہ سب جو ہے وہ ایک دفعہ سوال کے جواب دے لیں تو ان کو اگلا سوال نظر آئے۔ یہ آپ کے سامنے پن نظر آ رہی اسکرین پہ، جی لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ کائنڈلی یہ پن انٹر کیجئے اپنے موبائل میں، اور یاد رکھیے کہ آپ موبائل سے جب جواب دیں گے تو موبائل پہ آپ کو صرف کلر نظر آئیں گے، تو سوال پڑھنے کے لیے اور صحیح آپشن پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے ایک اسکرین ہونی چاہیے جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہو۔ اگر آپ صرف موبائل سے جواب دے رہے ہیں اور آپ کے سامنے اسکرین کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کو جواب دینے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی، اور ان کی آسانی کے لیے میں یہ کہہ دیتا ہوں جن کے پاس صرف موبائل ہے کہ وہ موبائل سے جواب دیں۔ میں پہلے سوال پڑھوں گا، اس کے بعد میں پہلی آپشن جو ریڈ کلر کی ہوتی ہے وہ پڑھوں گا، پھر اس کے بعد میں دوسری آپشن جو نیلے کلر کی ہوتی ہے وہ پڑھوں گا، اور تیسرے نمبر پہ میں جو گولڈن کلر کی آپشن ہے وہ پڑھوں گا، اور آخر میں گرین کلر کی آپشن پڑھوں گا۔ تو یہ ایک دوسرا طریقہ ہے ان لوگوں کے لیے جواب دینے کا جن کے پاس اسکرین نہیں ہے یا ان کے سامنے کوئی دوسری چیز نہیں ہے، کہ وہ سوال سنیں اور پھر آپشن سنیں اور جو آپشن ان کو ٹھیک لگے اس کے اوپر کلک کر دیں، تو اس طرح سے ان کے جواب جو ہے وہ ٹھیک یہاں پہ میرے سامنے آئے گا۔ تو اس کو آپ اس کو یعنی ذہن کے اندر رکھیں، اور اس حوالے سے تیسری ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کاہوت ہے یہ آپ کی یعنی قرآن کریم کے آپ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اسے مضبوط کرنے کے لیے، آپ کی محبت قرآن کے ساتھ پیدا کرنے کے لیے اور اٹیچمنٹ پیدا کرنے کے لیے ہے، اور اس کے ذریعے جو انعام ہے دنیاوی طور پر چھوٹا سا انعام ہے، اصل انعام تو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ آپ دنیا کے اندر تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہم دے سکتے ہیں، لیکن آپ اگر اس کے ذریعے سے قرآن سے جڑ رہے ہیں تو آپ یقین جانیے اللہ کے پاس آپ کے لیے بہت بڑے بڑے تحائف ہیں۔ تو میرے پاس تقریباً اس وقت 135 آ چکے ہیں افراد جو اس میں کاہوت منٹر ہوئے ہیں، میں تھوڑا سا اور انتظار کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس دوران اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ بے شک فیس بک جو ہمارا ICC کا فیس بک ہے اس کے کمنٹ باکس میں جا کے سوال لکھ سکتے ہیں۔ جی 146 تقریباً ہو چکے ہیں، میں تھوڑا سا اور انتظار کرتا ہوں، پھر میں اس کو انٹر کرتا ہوں تاکہ سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ جی لوگ ابھی تک مسلسل آ رہے ہیں، اس وجہ سے میں تھوڑا سا ویٹ کر رہا ہوں کہ سب لوگ آ جائیں۔ جی 155 ہو چکے ہیں لوگ، جی میں تقریباً 30 سیکنڈ اور انتظار کرتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ سٹارٹ کر لوں گا تاکہ جو لوگ پہلے سے آئے ہوئے ہیں ان کو زیادہ انتظار مزید نہ کرنا پڑے۔ جی میں اس کو سٹارٹ کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تیسرا دن ہے آج ہمارا، کل کا ہمارا دن کاہوت کا مس ہوا ہے۔ پہلا سوال ہے سورہ آل عمران کس پارے میں ہے؟ بہت آسان سوال پوچھا ہے میں نے آپ سے، امید ہے سب جواب ٹھیک دیں گے۔ 2، گرین کلر میں ہے 3، اور گولڈن کلر میں ہے 4، گرین کلر میں ہے 5۔ جی ابھی سب لوگ جو ہے ابھی بھی میرے پاس، اب اس میں 160 لوگوں نے جواب دینے چاہیے تھے لیکن جواب تقریباً 54 لوگوں کا آیا ہے، تو یہ ڈیلے کی وجہ سے شاید اس طرح ہو رہا ہے، یا واللہ عالم۔ بہرحال اس کا جو صحیح جواب ہے وہ 3 ہے، یعنی سورہ آل عمران تیسرے پارے میں ہے۔ آج ہم تیسرا پارہ پڑھ رہے ہیں تو تیسرے پارے کے اندر سورہ آل عمران ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جی دوسرا سوال ہے صدقہ کو ضائع کرنے والا عمل، صدقہ کس وجہ سے ضائع ہوتا ہے؟ پہلی آپشن ہے صدقہ ظاہر کر کے دینا، دوسری آپشن ہے مسافر کو دینا، تیسری آپشن ہے
احسان کر کے دینا، احسان جتا کر دینا، اور چوتھی آپشن ہے خفیہ دینا۔ تو جو آپشن آپ کو ٹھیک لگتی ہے آپ اس کے اوپر کلک کیجئے تو آپ کا جواب جو ہے وہ میرے سامنے یہاں پہ آ جائے گا۔ جی اس دفعہ تقریباً 100 سے زائد لوگ آ چکے ہیں جنہوں نے جواب دیا ہے۔ جی اس دفعہ تقریباً 115 لوگوں کا جواب آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں صحیح جواب جو تھا وہ تھا کہ احسان جتا کر دینا یہ صدقے کو ضائع کرتا ہے۔ جو صدقہ ظاہری طور پر دیا جائے وہ ضرورت کے وقت ظاہر کر کے دیا جا سکتا ہے، اللہ نے دونوں طریقے بتائے، ہم نے درس میں بات کی ہے۔ اسی طرح مسافر کو صدقہ دیا جا سکتا ہے اور صدقہ خفیہ بھی دیا جا سکتا ہے، وہ تینوں باتیں ٹھیک ہے، لیکن جو عمل صدقے کو ضائع کرتا ہے وہ احسان ہے، جتا کے دینا، بتا کے کہ میں تیرے پہ بڑا احسان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ تیسرا سوال ہے آیت الکرسی کس وقت پڑھنا سنت ہے؟ لال آپشن ہے سواری پر بیٹھنے سے پہلے، نیلی آپشن ہے رات سونے سے پہلے، گولڈن آپشن ہے قرآن پڑھنے کے بعد، اور چوتھی آپشن ہے تمام جوابات ٹھیک ہیں۔ تو اس میں ایک جواب ٹھیک ہے، آپ کو اسی کو سلیکٹ کرنا ہے۔ جی یہ جو جواب ٹھیک ہے وہ ہے رات سونے سے پہلے۔ رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا سنت ہے۔ سواری پر بیٹھنے سے پہلے ایک اور دعا جو پڑھی جاتی ہے، اور اسی طرح قرآن پڑھنے کے بعد یہ دعا نہیں پڑھی جاتی بلکہ رات سونے سے پہلے۔ جی اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سود کب حرام کیا گیا؟ سود آخری حکم ہے جو حرام کیا گیا تھا۔ تو پہلی ریڈ آپشن ہے فتح مکہ سے پہلے، نیلی آپشن ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، گولڈن آپشن ہے فتح خیبر کے موقع پر، اور گرین آپشن ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو میں آسانی کے لیے ٹپس یہ دے رہا ہوں کہ یہ آخری حکم ہے جو نازل ہوا ہے احکام کے اندر۔ تو یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کے دن جاہلیت کا سود جو ہے وہ میں اسے حرام قرار دیتا ہوں، آج کے بعد کوئی سود جو ہے وہ کوئی نہیں لے سکے گا۔ جی اس کے بعد اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے لین دین کے وقت تحریری دستاویز کی شرائط میں سے لال آپشن ہے لکھنے کسی کا رشتہ دار نہ ہو، نیلی آپشن ہے صرف 2 مرد گواہ ہوں، اور گولڈن آپشن ہے لکھتے وقت 2 گواہ ہوں، اور گرین آپشن ہے عدالت میں لکھی جائے۔ جی اس میں جو صحیح آپشن تھی وہ یہ تھی کہ لکھتے وقت 2 گواہ ہوں، صرف مرد گواہوں کی شرط نہیں ہے، اور نہ ہی یہ شرط ہے کہ وہ رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، اور نہ ہی عدالت شرط ہے۔ دونوں یہ تینوں باقی آپشن غلط ہیں، صرف گولڈن آپشن جو ہے یہ ٹھیک ہے۔ جی اس کے بعد اگلا سوال ہے عرش کے خزانوں میں سے کون سی چیز ہے؟ سورہ آل عمران لال آپشن ہے، نیلی آپشن ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور گولڈن آپشن ہے سورہ بقرہ، اور گرین آپشن ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ تو یہ بھی ہم نے آخر میں بات کی ہے کہ اللہ کے خزانوں میں سے کون سی چیز ہے جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائی، تو وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عرش کے خزانوں میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہیں۔ ٹھیک جا ڈیلے تو نہیں زیادہ؟ ٹھیک ہے جی اچھا، اس میں یوں ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیکنیکل ایک ایشو ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے سامنے سوال ابھی بھی نہ آ رہا ہو، حالانکہ ہم کافی ڈیلے کر کے جا رہے ہیں، اب بریک لے کے جا رہے ہیں۔ اب یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، آج میں نے اس کو تھوڑا سا پروے کیا تھا بچوں کے ساتھ ایک اور کاہوت کو، تو ہمارے سامنے ایک گھر کے اندر جو ہے وہ 3 ایٹ اے ٹائم نہیں چل رہے تھے، ایک کا بالکل نہیں چل رہا تھا، 2 کے چل رہے تھے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو جوابات پورے یعنی 160 لوگوں کے نہیں آ رہے، تو کوئی جواب کسی کی طرف سے کلک ہو رہا ہو، کوئی نہ ہو رہا ہو، تو اب ہم اس کو تھوڑا مینیج نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ عقیدہ تثلیث کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو خدا ماننا، یہ لال آپشن ہے، بلو آپشن ہے حضرت مریم کو خدا کی بیٹی ماننا، گولڈن آپشن ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم خدا کے شریک ہیں، اور گرین آپشن ہے حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو ایک جواب اس میں ٹھیک ہے، عقیدہ تثلیث، اس میں یہ جو ہے نا تثلیث یہ 3 سے ہے،
تو حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور حضرت یعنی خود اللہ تعالیٰ، یہ تین بنتے ہیں، تو اس کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں۔ تو وہ جو عقیدہ تثلیث ہے اس میں اللہ تعالیٰ ٹاپ پہ، اور حضرت عیسیٰ بیٹے، اور حضرت مریم جو ہے یہ روح القدس، تو یہ عقیدہ تثلیث ہے، یہ اس کی وضاحت ہے۔ جی آگے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کس کے ذمے تھی؟ حضرت جبریل کے، یہ لال آپشن ہے، نیلی آپشن ہے حضرت زکریا کے، اور گولڈن آپشن ہے حضرت یحییٰ کے، اور آخری آپشن ہے گرین حضرت عمران کے۔ تو ان میں سے ایک جواب ٹھیک ہے، آپ کو ایک سلیکٹ کرنا ہے جواب۔ تو حضرت مریم کی جو کفالت تھی یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمے تھی۔ حضرت مریم جو تھیں ان کے خالو تھے حضرت زکریا، جو ان کی کفالت کرتے تھے، ان کی ضرورت کی چیزوں کو پورا کرتے تھے۔ جی بنت یعقوب اور سلام، آپ دونوں کافی قریب آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے معجزات میں سے کون سی چیز ہے؟ ایک جواب ٹھیک ہے۔ لشن کے گھروں میں ذخیرہ کی ہوئی چیزوں کی خبر دیتے تھے، ان کا چمکتا ہوا ہاتھ تھا، یہ نیلی آپشن ہے۔ گولڈن آپشن ہے پھونک سے کشتی بناتے تھے، اور چوتھی آپشن ہے تمام جوابات ٹھیک ہیں۔ تو آپ کو ایک جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ جی جو پہلی آپشن ہے یہ ٹھیک تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو گھروں کے اندر ذخیرہ کی ہوئی چیزیں تھیں ان کی خبر دیتے تھے۔ چمکتا ہوا ہاتھ جو تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور پھونک سے کشتی بنانا یہ کسی نبی کا معجزہ نہیں ہے۔ جی سلام، آپ اوپر آ گئے ہیں ماشاءاللہ، مبارک ہو، کیپ اٹ اپ۔ قرآن تصدیق کرتا ہے، اگلا سوال ہے، قرآن تصدیق کرتا ہے۔ لال آپشن ہے تورات اور انجیل کی، نیلی آپشن ہے تورات کی، اور گولڈن آپشن ہے انجیل کی، اور گرین آپشن ہے تمام آسمانی کتابوں کی۔ تو ایک جواب ٹھیک ہے، اور امید ہے کہ آپ سب نے ٹھیک ہی جواب دیا ہوگا۔ قرآن کریم تصدیق کرتا ہے اپنے سے پہلے آنے والی تمام آسمانی کتابوں کی۔ جی اکثر لوگوں نے جواب ٹھیک دیا ہے۔ تو ابھی بھی سلام جو ہے آپ اوپر ہیں۔ اب ہمارے پاس 4 سوالات مزید ہیں۔ مباہلہ کا مطلب کیا ہے؟ مباہلہ کا مطلب میں نے بھی آپ کو بتایا، لال آپشن ہے جنگ کا اعلان کرنا، دوسری آپشن ہے نیلی صلح دعوت دینا، تیسری آپشن ہے گولڈن 2 فریقوں کا ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرنا، اور چوتھی آپشن ہے سبز اسلام کی دعوت دینا۔ تو ایک جواب جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس کا آپ کو انتخاب کرنا ہے۔ تو یہ تیسری آپشن جو تھی یہ ٹھیک تھی، 2 فریقوں کا ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرنا۔ مباہلہ اس کو کہتے ہیں کہ آؤ ہم اللہ کے بارے میں جو ہم بات کر رہے ہیں اگر ہم اس میں جھوٹے ہیں تو ہم پر اللہ کی لعنت ہو، یہ مباہلہ کہلاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ تیسری آپشن اس میں ٹھیک ہے۔ جی آگے چلتے ہیں 12ویں سوال کی طرف۔ کس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ لال پہلی آپشن ہے جو ایمان کے بعد کفر اختیار کرے، نیلی آپشن ہے جو ظلم کرنے کے بعد معافی مانگے، اور پھر یلو آپشن ہے جو نماز چھوڑنے کے بعد معافی مانگے، اور چوتھی آپشن ہے جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے۔ تو کس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ توبہ اس کی قبول نہیں ہوگی جو ایمان کے بعد کفر اختیار کرے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، سورہ آل عمران کے 3 پارے کے آخر میں یہ آیت آئے گی۔ تو ایمان کے بعد جو کفر اختیار کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ جی اس کے بعد 13واں سوال ہے، آل عمران کے علاوہ 3 خاندان جنہیں اللہ نے فضیلت دی، ابھی میں نے ذکر کیا، حضرت آدم، حضرت نوح اور حضرت یعقوب کے خاندان۔ دوسری آپشن ہے نیلی، حضرت آدم، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے خاندان۔ تیسری آپشن ہے حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف کا خاندان، اور چوتھی گرین آپشن ہے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کے خاندان۔ تو آپ کو جواب جو ہے وہ ٹھیک دینا ہے، اور یہ اکثر لوگوں نے ٹھیک جواب دیا ہے، آدم، نوح اور ابراہیم کے خاندان۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ جی بنت یعقوب پھر اوپر آ گئی ہیں ماشاءاللہ۔ جی 2 سوالات ہمارے رہ گئے ہیں۔ سورہ آل عمران کے 2 اہم مضامین، 2 اہم باتیں، 2 اہم مضمون۔ لال آپشن ہے یہود اور عیسائی، بلو آپشن ہے یہود اور مسلمان، اور تیسری آپشن ہے یلو کلر میں اہل کتاب اور امت مسلمہ، اور چوتھی آپشن ہے اہل کتاب اور مشرکین مکہ۔ تو میں نے بھی آخر میں بالکل یہ بات کی ہے کہ سورت کے 2 مین مضامین ہیں، ایک
اہل کتاب اور دوسرے امت مسلمہ، یہ دو بنیادی موضوعات ہیں اس صورت کے اندر۔ آج ہم نے حضرت عیسیٰ اور ان کے پیروکاروں کے حوالے سے جو بات ہے وہ پڑھی، اور کل ہم انشاءاللہ امت مسلمہ سے جو خطاب ہے اس پر بات کریں گے۔ جی، آخری سوال آج کا، کرامت کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اور کرامت دو چیزیں ہیں نا، تو کرامت کسے کہتے ہیں؟ جو نبی کے ہاتھوں ظہور پذیر ہو، لال آپشن، نیلی ہے جو کسی نیک بندے کے ہاتھوں ظہور پذیر ہو، اور تیسری گولڈن آپشن جو صحابہ کے ہاتھوں ظہور پذیر ہو، یا سبز آپشن ہے۔ تمام جوابات ٹھیک ہیں۔ جی، کرامت کہتے ہیں جو کسی نیک آدمی کے ہاتھوں ظہور پذیر ہو، وہ کرامت ہے، اور جو کسی نبی کے ہاتھوں ظہور پذیر ہو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اور جو صحابہ ہیں وہ ظاہری بات ہے، یعنی ان کے ہاتھوں اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ کرامت ہی ہوگی، لیکن صرف صحابہ نہیں بلکہ کوئی بھی نیک اللہ کا بندہ، ولی ہو، صالح ہو، تو وہ تو نیلی آپشن جو ہے ٹھیک ہے۔ آج کا جو ہمارا کہوت ہے یہ مکمل ہوا۔ آج کے کہوت کے جو ریزلٹس ہیں اس میں ہمارے سامنے مسفرہ تیسرے نمبر پر ہے، آپ کو مبارک ہو۔ سلام دوسرے نمبر پر ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور بنت یعقوب، آپ نیچے جانے کے بعد پھر سے پہلی پوزیشن پر آ گئی ہیں، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو تمام کو۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ مصفی اور پانچویں نمبر پہ عبداللہ۔ تو تمام جو بھی ہمارے ساتھ اس میں شریک رہے سب کو مبارک ہو۔ کل انشاءاللہ ہم ایک اور تھوڑا سا کام کریں گے کہ آج جو سوالوں میں ہم نے ڈسٹنس یعنی ٹائم رکھا تھا وہ تقریباً 20 سیکنڈ کا تھا، تو کل ہم اس کو 30 سیکنڈ کا کر دیں گے کہ میکسیمم جواب آ سکے۔ میرا خیال ہے کہ اگر 160 لوگ اس میں آتے ہیں اور جواب کم آتے ہیں تو شاید وہ جواب جلدی ختم ہو جاتا ہے اور وہ لوگ ان کے سامنے بھی ڈسپلے نہیں ہو پاتا، یہ ڈیلے ہے، تو اس کو تھوڑا مزید بڑھاتے ہیں۔ تو ٹائم کی اصل میں شارٹیج کی وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تھوڑا ٹائم کم رکھیں سوالوں کے درمیان، لیکن اب یہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں تو ہم سوال کم کر رہے ہیں اور ٹائم بڑھا رہے ہیں۔ تو ابھی صرف 2 دن ہوئے ہیں، 4 دن ابھی مزید باقی ہیں، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات۔ تو ان دنوں میں یعنی 4 دنوں میں، اور یہ جو ابھی 2 دن ہوئے ہیں، جو ونر ہوگا اس کو انشاءاللہ ہم جمعے کے دن اناؤنس کریں گے اور ان کو مقابلہ دیں گے۔ تو ابھی جو لوگ نیچے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے دنوں میں اوپر آ جائیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پہلے دن اوپر آئے تھے وہ آج اوپر نہیں ہیں، آج دوسرے لوگ اوپر آئے ہیں، تو کل ہو سکتا ہے نئے لوگ آ جائیں۔ تو یہ بہرحال ایک کمپٹیشن جو ہے جاری رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی کاوش کو قبول فرمائے۔ ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اٹلی سے سجاد بھٹی صاحب جو ہے لائن پر موجود ہیں۔ بھٹی صاحب اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو کائنڈلی اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا ای ایم سی کی طرف سے، ای ایم سی ایڈمن کی طرف سے، کہ آپ نے جو ہے نا بہت اچھا جو ہے نا سلسلہ جو ہے نا شروع کیا۔ تو اس کے بعد میں آئی سی سی ناروے کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے اس میں جو ہے نا وہ اپنا کنٹریبیوٹ جو ہے نا کیا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے جو سب سے اچھا جو سلسلہ شروع کیا کہوٹ کا، تو اس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپریشیشن آ رہی ہے، خاص کر جو نوجوان ہیں، جو یورپ میں جو ہے نا وہ نوجوان بستے ہیں، ان کی طرف سے نا اس کی جو ہے نا اس کے متعلق بہت زیادہ کمنٹس جو ہے نا پازیٹیو کمنٹس آ رہے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا سلسلہ ہے۔ تو میری جو گزارش ہے کہ اس کو جو ہے نا اور بہتر بنایا جائے، کیونکہ آج جو ہے نا وہ آ رہے تھے کمپیوٹر پہ جو ہے نا بہت زیادہ نوجوان جو ہے نا جواب دے رہے تھے، تو وہ ان کی تھوڑی سی شکایت تھی کہ کمپیوٹر پہ جو ہے نا ڈیلے ہو رہا ہے۔ تو بہرحال آپ نے جو ہے نا آخر میں اس مسئلے کا حل جو ہے نا بتا دیا کہ کل آپ اس کا ٹائم جو ہے نا وہ زیادہ کر دیں گے۔ بہرحال سب سے پہلے تو ساری قیادت کی طرف سے شکریہ۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ مولانا صاحب آج آپ نے سود کے بارے میں جو بتایا، تو سود تو جو ہے نا ظاہر ہے حرام ہے۔ ادھر جو ہے نا وہ کیونکہ ایک فتویٰ بھی ہے کہ آپ مکان لے سکتے ہیں یا جو ہے نا، لیکن ایک اور چیز جو ہے نا سامنے آ رہی ہے کچھ 2-3 سالوں سے، تو یہ جو اسلامی بینک ہے، تو اس کی جو صورتحال ہے اس کے متعلق میں جاننا چاہوں گا کہ کیا وہ بھی جو ہے نا سود کے زمرے میں آتی ہے، کیونکہ اس کی بھی جو ہے نا وہ ایک مثال ہے نا کہ کان کو ادھر سے پکنے یا ادھر سے پکنے، تو بات وہاں پہ جا کر ختم ہوتی ہے۔ تو زیادہ تر لوگ جو ہے نا امریکہ میں اور انگلینڈ میں اس وقت جو ہے نا اسلامی بینک کے ذریعے جو ہے نا مکانات خرید رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جائز ہے، بالکل جائز ہے، یہ سود کے زمرے میں نہیں آتے۔ تو اس کے بارے میں ذرا جو ہے نا وہ کلیئر کر دیں، جزاکم اللہ خیر۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف آراء علماء کے درمیان موجود ہے۔
آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل آ رہی، بالکل آ رہی۔ تو جو اسلامک بینک ہے یہ ایک کاوش اور کوشش ہے متبادل الٹرنیٹو کے طور پر سودی بینکاری کے خلاف یا اس کے مقابلے میں۔ تو میں ذاتی طور پر جتنا اسلامی بینکاری کو میں نے پڑھا اور دیکھا ہے، تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے یا یہ بالکل وہی سودی سسٹم ہے۔ تو میں یعنی جو بھی الٹرنیٹو موجود ہیں ان میں اس کو ایک قابل عمل چیز سمجھتا ہوں کہ اور کچھ نہیں ہے تو چلیں آپ اس کو اختیار کریں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اور خاص طور پر جس بھی اسلامک بینک کے اندر اگر شریعہ بورڈ ہے اور وہ لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے اگر کسی کا کوئی سوال ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کے اوپر اعتماد کر کے تو معاملہ ان کے ساتھ کر لینا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ کوئی تیسری آپشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اگر سودی بینکوں کے مقابلے میں اسلامک بینکنگ موجود ہے اور اس میں شریعہ بورڈ واقعی موجود ہے اور وہ آپ کے سوالات کے جوابات دے رہا ہے، آپ کی تسلی ہو رہی ہے، تو پھر آپ ان کے اوپر اعتماد کر کے ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ باقی جو دوسرے بینک ہیں جتنے بھی ہیں، وہ ظاہری بات ہے کہ وہ سودی نظام کے اوپر مبنی ہے اور سود کے حوالے سے ہی وہ سارے معاملات کر رہے ہیں۔ تو اب اس بینک کے ساتھ جو معاملہ ہے، مثال کے طور پہ اس سے جو گھر لینا ہے یا گاڑی لینی ہے یا اور کوئی آپ نے اپنے کاروبار کے لیے کرنا ہے، اس کے ہر چیز کے الگ الگ حکم ہے۔ تو جو گھر ہے اس حوالے سے آج کے جدید دور کے اندر خاص طور پہ یورپ میں رہنے والے اور دیگر کچھ مسلمان ملکوں میں رہنے والے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جب آپ کے پاس الٹرنیٹو نہیں ہے اور آپ نے مستقل وہاں پہ رہنا ہے تو اپنی ضرورت کے لیے ایک گھر آپ بینک سے لے سکتے ہیں۔ اس میں ایک یعنی لمبی بحث ہے علماء کے درمیان، اور یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امام ابو حنیفہ کے دور سے لے کر آج تک علماء کے درمیان ڈیبیٹیبل رہا ہے کہ ایک اسلامی حکومت یا اسلامی معاشرے کے اندر سود کے جو حکام ہیں، اور جب مسلمان کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں پہ مسلمانوں کا نظام نہیں ہے، غیر مسلم نظام ہے، تو وہاں پر پھر لین دین کے لیے اگر اس کو کسی وجہ سے سودی سسٹم کے اندر انوالو ہونا پڑتا ہے تو آیا کہ دونوں سیم ہے یا دونوں کے الگ احکام ہیں؟ تو بعض علماء کے نزدیک دونوں کے الگ احکام ہیں اور بعض علماء کے نزدیک دونوں کے سیم احکام ہیں۔ تو جگہ کی تبدیلی سے، ملک کی تبدیلی سے، نظام حکومت کی تبدیلی سے احکام تبدیل ہوتے ہیں، یہ فقہ کا ایک بنیادی اصول ہے۔ اس لیے جو غیر مسلم ملکوں میں لوگ رہتے ہیں اور اپنی ضرورت کے لیے ایک گھر بینک سے خریدنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر کچھ علماء نے جو ہے وہ اس کی اجازت دی ہے، وہ لے سکتے ہیں، جس میں یورپین فتویٰ کونسل، جس میں ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب جس کے ہیڈ ہیں، ان کی طرف سے مسلم کمیونٹی سے جس جس ملک میں بھی رہ رہی ہے پہلے اپیل کی گئی ہے کہ وہ الٹرنیٹو بنانے کی کوشش کریں اور اسے اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور اگر جب تک الٹرنیٹو نہیں کھڑا ہو پاتا، نہیں بنتا، اس وقت تک جو بھی بینک سے اپنا گھر لینا چاہے اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور معاملے کی اجازت نہیں ہے۔ جی مولانا صاحب، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے آج آیت الکرسی کی جو ہے نا وہ اس کی فضیلت بیان کی، اس کو وہ سنت بھی ہے جو ہے نا فرض نماز کے بعد جو ہے نا پڑھنا جو ہے نا سنت ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، لیکن اس میں جو ہے نا ایک مسئلہ ہے شفاعت کا، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ جو ہے نا جس طرح ہم عام بھی کہتے ہیں کہ اگر کلمہ ہے۔ جی جزاک اللہ۔ یہ جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا ہے شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس میں بہت وضاحت کے ساتھ خود قرآن کریم کی آیات بھی موجود ہیں، احادیث بھی موجود ہیں، تو اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ سے ذکر کیے دیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ اللہ کی اجازت، اور یہی بات آیت الکرسی میں بھی اللہ نے کہی ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکتا ہے؟ تو قیامت کے دن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے اور اللہ سے اذن چاہیں گے کہ اللہ امت کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت دے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے اور پھر حضور اپنی امت کی سفارش کی دعا کریں گے۔ اس کے بعد امت کے وہ افراد کہ جن کے بارے میں حضور کی شفاعت جو ہے وہ ان کے بارے میں فیصلہ اللہ کا اور ہوگا، یعنی دوزخ کا معاملہ ہوگا ان کے لیے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہوگی۔ ان حضور سفارش کریں گے تو حضور کو بتایا جائے گا کہ آپ کی سفارش ان کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، یہ بھی حدیث موجود ہے۔ اور پھر اس کے اندر مختلف لوگ ہیں کہ جو آتے ہیں کہ جن کی سفارش یا جن کے بارے میں سفارش قبول نہیں کی جا سکتی، تو
اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے دنیا کی زندگی میں دین کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا، کیا مذاق کیا، اور دین کو کس طرح کھلونا بنا کے انہوں نے استعمال کیا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امتی کی سفارش کریں گے اور اللہ سے گزارش کریں گے، لیکن وہ کہ جس نے اپنے بد عملی کی وجہ سے، غلط کاموں کی وجہ سے، جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ اسے جہنم کی سزا کاٹنی ہے، وہاں پہ جانا ہے، تو وہ کسی صورت بھی اللہ کی اس فیصلے کو جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، کوئی نبی بھی چیلنج نہیں کر سکے گا۔ اور پھر اس مسلمان کے بارے میں کہ جو جہنم میں جائے گا، یہ احادیث موجود ہیں کہ وہ اپنی سزا کاٹنے کے بعد، اور جو اس کے حق میں تکلیف لکھی ہے جہنم کی، وہ کاٹنے کے بعد پھر اللہ جب اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے تو وہ جنت میں لایا جائے گا۔ تو یہ ایک مختصر سا اس کا جواب ہے، وگرنہ اس حوالے سے بکثرت احادیث اور آیات جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے اس موضوع کے اوپر آیات آتی بھی رہے گی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً، پھر ہم بات بھی کرتے رہیں گے مختلف حوالوں سے۔ یہ مولانا صاحب ایک جو ہے نا وہ سوال ایک سسٹر نے لکھا ہے جو ہے نا وہ کمنٹس میں، وہ بھی سود کے متعلق ہی ہے کہ سود کے بارے میں یہاں گھر کے لیے جو ہے نا بینک لون لینا ہوتا ہے، آیا یہ جائز ہے؟ اسلام میں یہ جائز ہے کہ نہیں جائز نہیں ہے؟ چھوٹا سا سوال جو ہے نا ایک سسٹر نے لکھا ہے اور اس کا جواب آپ دے دیں۔ جی، میں نے ابھی پہلے بھی آپ کے ساتھ جو پہلا سوال ہوا اس میں یہ بات کہی ہے، شاید وہ سسٹر نہیں سن سکی، کہ یہاں پہ نان اسلامک کنٹریز کے اندر جو بینک سے گھر کے لیے قرضہ لینا ہے، اس حوالے سے دونوں آراء موجود ہیں۔ جو بہتر اور احتیاط ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اسی بات کے اندر ہے کہ انسان اس معاملے میں اپنے آپ کو ملوث نہ کرے، لیکن جن لوگوں نے یہاں پہ مستقل رہنا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ایک گھر جو ہے وہ ساری زندگی انسان کرائے پر نہیں رکھ سکتا، اس کے بہت سے دیگر کمپلیکیشنز ہیں۔ تو پہل تو یورپین فتویٰ کونسل نے اس حوالے سے فتویٰ دیا کہ جو جس ملک کے اندر رہ رہا ہے، یورپین ملک میں یا کسی اور غیر اسلامی ملک میں جہاں پہ الٹرنیٹیو نہیں ہے، اور وہ ایک ضرورت کے لیے اپنا گھر لینا چاہتا ہے، تو وہ بینک سے جو ہے وہ قرض لے کے، مورگیج لے کے یہ لے سکتا ہے۔ اس کے اوپر مسلمان ملکوں کی طرف سے آواز اٹھی اور علماء نے بات کہی کہ یہ پتہ نہیں کیسی بات ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا سود کو حلال کرنے لگے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے فتوے کے اندر بھی یہ بات وضاحت کے ساتھ کہی تھی کہ یہ ہم سود کو حلال نہیں کر رہے، بلکہ سود کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس حوالے سے ہم نے کہا کہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے ان حالات میں، ان ملکوں میں، ان لوگوں پر نہیں ہوتی کہ جو یہاں پہ رہ رہے ہیں بطور مسلمان، اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ جو دوسری طرف نقصان کا پہلو ہے، جو مشکل اور تنگی کا پہلو ہے، وہ زیادہ ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کی جواز کا فتویٰ دیا۔ اچھا، یہ بات پھر ظاہری بات ہے مسلمان ملکوں کے اندر بھی علماء کے درمیان ڈسکس ہوئی۔ میں خود بذات خود ذاتی طور پر میرے لیے ایک مشکل چیز تھی کہ اس کو ہم کیسے جائز کہہ سکتے ہیں یا اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن پھر میں نے خود دنیا کے مختلف علماء سے بات چیت کی، اور میرے لیے آپ سمجھ لیجیے کہ جتنے بھی لوگوں سے میں نے بات کی تو اکثر کی رائے اس حوالے سے یہ بن رہی تھی کہ آپ جب ان ملکوں میں رہتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے اور آپ مستقل رہنا چاہتے ہیں، اور دیگر جتنی ساری چیزیں اس ماحول کے حوالے سے اور یہاں پہ مسلمانوں کے وجود اور مسلمانوں کے مستقبل کے حوالے سے، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایک گھر جو ہے وہ مورگیج پر لے سکتے ہیں، اور اس کے اوپر ظاہری بات ہے فقہی طور پر بہت سی آراء موجود ہیں۔ میں مکہ مکرمہ گیا 2 سال پہلے، تو وہاں پہ میری ملاقات حرم کے ایک مفتی ہیں، انڈیا کے ایک مفتی ہیں، ان سے ہوئی، اور میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ ہم وہاں پہ حرم ناروے میں رہتے ہیں اور یورپ کے اکثر ملکوں میں لوگ جو رہ رہے ہیں ان کے لیے ایک سوال ہے، تو کیا ہم بینک سے ایک گھر جو ہے وہ مورگیج پہ لے سکتے ہیں، اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے علم اور مطالعے کی حد تک جو آج کے حالات ہیں ان میں یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی لینا چاہے تو لے سکتا ہے، یعنی اگر کسی کی ضرورت ہے اور وہ لینا چاہے تو اپنی ضرورت کے لیے گھر لے سکتا ہے۔ ہاں، اس کی کوئی آپ سمجھ لیں کہ یعنی اس کی کوئی حوصلہ افزائی جو ہے وہ بہرحال نہیں کی جا سکتی، لیکن ظاہری بات ہے کہ ہر ایک کے اپنے اپنے حالات ہیں، لیکن اگر کوئی لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ اور اس میں انہوں نے پھر ایک اور بات کہی کہ اگر ہم کسی بھی ایسے مشتبہ چیز جو مکمل طور پر حلال نہیں ہے اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں دل کے اندر ایک کراہت بہرحال رہنی چاہیے، یعنی یہ گھر لینا ایک مجبوری ہے، لیکن اس کو کہ ہم ایک سودی سسٹم کے اندر دیکھیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ سودی سسٹم نہیں ہے، یہ سودی سسٹم ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی کی ہے۔ تو اگر ہم اس میں انوالو ہو رہے ہیں، ہماری کوئی مجبوری ہے کہ ہم اس کا حصہ بن رہے ہیں اور گھر لینے کے لیے ہم اس خدمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو پھر دل میں ایک کراہت کا جذبہ جو ہے وہ بہرحال موجود رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے جو حالات ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں
کہ اگر کوئی اپنی ضرورت کے لیے گھر لیتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بالکل یہاں پہ آپ جو ہے نا وہ یہاں پہ سود لگتا ہی نہیں ہے، اور آپ ایک گھر کی بجائے 2 گھر لیں، 4 گھر لیں، 10 گھر لیں، جائز ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. اپنی ضرورت کے لیے گھر لیں اور اس کے بعد بس وہیں پر سٹاپ کریں. یہ مولانا صاحب ایک چھوٹا سا ایک اور سوال ہے. یہ آج کے موضوع کے متعلق تو نہیں ہے، لیکن رمضان مبارک جا رہا ہے، تو ابھی جو رمضان کا جو چاند کے متعلق جو ہے نا یہ یہاں پہ کنفیوژن پیدا کی گئی، اور آگے ابھی عید کا بھی جو ہے نا معاملہ آئے گا. اس معاملے میں کیا کیونکہ ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں یہاں پہ چاند دیکھنے کے انتظامات تو اتنے ہم کو نہیں کر سکتے، تو کیا ہمیں جو ہے نا سائنسی طریقہ ہے، جو سائنسی کیلنڈر ہے، جو جس کو چاند کیلنڈر کہتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے نا چلنا چاہیے، یا جو لوگ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں جو چاند کے متعلق یہاں پہ جو ہے نا بالکل دیکھ کر ہی جانا کرنا چاہیے، تو اس کے مطابق چلنا چاہیے؟ جزاکم اللہ خیر. جی یہ اس حوالے سے جو ہے نا میں تو تقریباً 5-6 سال سے جب سے یہاں ناروے آیا ہوں تو یہ ہر سال بحث ہوتی ہے لوگوں کے درمیان. تو اس میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہر ملک کی ایک یونٹی ہونی چاہیے، بجائے کہ آپ سعودی عرب کو دیکھیں، بجائے کہ آپ پاکستان کو دیکھیں، بجائے کہ آپ صومالیہ کو دیکھیں یا کسی اور ملک کی طرف دیکھیں. آپ جس بھی ملک میں رہتے ہیں، یورپ کے کسی بھی ملک کے اندر رہتے ہیں، تو آپ کو لوکل یونٹی ڈیولپ کرنا ہوگی. آپ کو ایک لوکل اتحاد قائم کرنا ہوگا چاند کے حوالے سے. یہ ہر مسلم تنظیم کا ایک فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے سے رابطہ کر کے ایک مشترکہ لاہ عمل جو ہے وہ اپنائے. یہی اس کا حل ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. اگر کوئی کہے گا کہ میں نے پاکستان کو فالو کرنا ہے، کوئی کہے گا میں نے انڈیا کو کرنا ہے، کوئی کہے گا میں نے سعودی عرب کو کرنا ہے، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ جو لوکل علماء ہے وہ ایک میتھڈ پر متفق ہو جائیں. اور چاند کو دیکھنے کے مختلف طریقے ہیں، اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جو علم دیا ہے، حساب کو جو علم دیا ہے، اور اللہ نے خود قرآن میں کتنی آیات ہیں جہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے قدرناہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب کہا. سورہ یونس کے اندر بہت واضح آیت ہے کہ ہم نے ان کی منازل طے کر دی ہیں تاکہ تم سالوں اور مہینوں کا حساب لگا سکو. تو سالوں اور مہینوں کا حساب لگانے کا طریقہ اللہ نے حساب کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے، جسے ہم تقویم کا علم کہتے ہیں، جسے ہم اناٹمی کا علم کہتے ہیں. تو پھر ہمیں اس علم کی وجہ سے اگر آج یہ سہولت موجود ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کس وقت کب چاند نظر آنے کا امکان ہے، کب اس کی پیدائش ہوگی، کب دنیا کے کس حصے پہ نظر آئے گا، تو اس علم پر اعتبار کرتے ہوئے ہمیں اس مسئلے کا حل جو ہے وہ نکالنا چاہیے. اگر تو سب کو اس پر اتفاق ہو جائے تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. اگر اس پر اتفاق نہیں ہوتا اور وہ سب یا اکثر کی رائے یہ بنتی ہے کہ ہم لوکل آبزرویشن کریں گے، ہم چاند کو دیکھیں گے، جب ہمیں اپنی آنکھ سے چاند نظر آئے گا پھر ہم اعلان کریں گے، تو پھر اگر سب اس پر اتفاق کر لیں وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر سب کا اس پر اتفاق ہو جاتا ہے کہ ہم کیونکہ یورپ میں رہتے ہیں، یہاں پہ کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، تو ہم کسی بھی اسلامی حکومت کا اعلان جو ہے اس کو اپنے لیے اسٹینڈرڈ مانیں گے. یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی ایک طریقہ جس پر اتفاق ہو جائے وہ ٹھیک ہے. طریقے سارے ٹھیک ہیں، اصل یہ ہے کہ اتحاد اور یونٹی ہو. یہ بہت ہی غلط بات ہے، بہت ہی افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک شہر میں رہتے ہوئے، حتیٰ کہ ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر، بلکہ ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے، ہمارا رمضان مختلف دنوں میں شروع ہوتا ہے، ہماری عید مختلف دنوں میں منائی جاتی ہے، کہ ہم سب کے لیے جو ہے نا وہ سوالیہ نشان ہے. تو ہم سب کو مل کر اس یونٹی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ. جی ہم آج کافی ٹائم ہو چکا ہے، تو اگر کچھ سوالات کمنٹس میں آئے ہیں وہ ہم نہیں لے سکے تو کل انشاءاللہ ہم وہ سوالات لیں گے، اور کوشش کریں گے کہ کل انشاءاللہ ہم جو سوالات آج نہیں ہم جوابات دے سکے، میں کمنٹس پڑھ کے تو انشاءاللہ ان کے جوابات کل درس کے آخر میں سوالوں کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دعا کے ذریعے آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. یا رب کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا رب کریم ہم تیرے کلام کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک دوسرے کی مدد کر کے تیرے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں. یا رب کریم ہم سب کو قرآن کا صحیح فہم عطا فرما. یا رب کریم اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا، ہمارے غموں اور پریشانیوں کے مداوے کا ذریعہ بنا. یا رب کریم ہمارے گھروں میں، معاشرے میں قرآن کا نور ہم سب کو عطا فرما.
یا رب کریم جس بھائی نے جو بھی دعا کی درخواست کی ہے اسے اپنی رحمت سے پورا فرما۔ ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں اٹلی میں شازم، ان کے نانا کا انتقال ہوا پاکستان میں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، یا رب کریم ان کے نانا جان کو جنتوں میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے بھائی دوست سہیب اور دانیال، ان کے والد محترم شیخ صدیق صاحب ناروے میں ان کا انتقال ہوا کل، ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، ان کی مغفرت فرما۔ دیگر اہل ایمان دنیا میں جہاں کہیں دنیا سے چلے گئے سب کے لیے یا رب کریم ہم دعا گو ہیں، سب کی مغفرت فرما۔ تمام بیماروں کے لیے دعا گو ہیں، سب کو صحت کلی عطا فرما۔ یا رب کریم ہم کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، یا رب کریم تیری رحمت کا تجھے وعدہ دیتے ہیں، تو اپنی رحمت کرتے ہوئے ہمیں اس کرونا اور دیگر جتنی بھی آفتیں اور آزمائشیں ہیں ان سے محفوظ فرما، ساری انسانیت کو اس سے محفوظ فرما۔ یا رب ہم کو پھر سے معمولات زندگی نارمل انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری مسجدوں میں ہمارے لیے جانا اور نماز ادا کرنا، تراویح کی نماز ادا کرنا، فرض نماز اور جمعہ کی نماز ادا کرنا ممکن بنا۔ یا رب کریم اس آفت سے، اس آزمائی سے ساری انسانیت کو محفوظ فرما۔ یا رب کریم ہم نے تیرے کلام کو سمجھنے کے لیے جو آغاز کیا ہے، یہ ساری زندگی اپنی ہمیں عادت بنانے کی توفیق عطا فرما کہ روزانہ دن کا کچھ حصہ قرآن کے لیے وقف کریں اور اس سے رہنمائی لیں۔ یا رب جس بھائی نے جو بھی درخواست کی ہم تک پہنچی یا نہیں پہنچ سکی، اس کی حاجت کو، اس کی ضرورت کو، اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔